علماء نے کہا، بخاری میں بھی ہے، عمدۃ القاری شرح میں بھی ایک روایت اور تفصیلاً ہے، مسند احمد میں ہے، تفسیر جلالین میں ہے۔ 3 طرح کے لفظ ہیں، اب سن لو۔ پہلا لفظ جو بخاری میں ہے وہ سنو، جب اس نے سرکار کی سواری کے پیشاب کے بارے میں یہ بولا کہ مجھے بو آئی اور میں تنگ ہوا، اب سرکار کے صحابہ نے کیا کہا، کیا بولا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان بولے، فقال رجل من الانصار منہم، الحمدللہ ذی المجد والعلا والہیبۃ والکبریاء والقدرۃ والثناء خالق الارض والسماء وما بينهما وما تحت الثرى والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وشفائنا محمد المصطفى خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله المرتضى وأصحابه المجتبى أرباب الصدق والصفاء والوفاء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ درود شریف ایک مرتبہ پڑھ لیں، سارے پڑھ لیں بلند آواز سے، الصلاۃ السلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے،
جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام، تعظیم و تکریم اور تجھ کو احتشام کے لائق علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، سادات والا مرتبت، ثنا خانان مصطفیٰ، حفاظ و قرۂ اعظام، بالخصوص استاد العلماء مفتی اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد غلام مصطفیٰ صاحب شیرازی زیدہ مجدہ الکریم، مجاہد اہل سنت، حضور قائد انقلاب امام الشاہ احمد نورانی صدیقی قدس سرہ العزیز کے عظیم رفقا میں سے ایک عظیم رفیق اور ساتھی، میری مراد محترم حضرت مولانا محمد نعیم حجازی صاحب زیدہ شرفہ، خطیب اہل سنت، قاری قرآن حضرت عزیزم محترم مولانا حافظ محمد عمیر صاحب زیدہ علمہ، آج کی اس تقریب مقدس کے جملہ منتظمین احباب، اس علاقے کے زعماء، حضور نبی علیہ السلام کے شان ختم نبوت کے متوالوں، اور آج کی اس بزم سعید میں موجود حضور جان جانا رحمت عالم علیہ السلام کے جمیع غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وحدہ لا شریک کا شکر ہے کہ جس کی توفیق اور اذن سے ہم آج کی اس عظیم الشان اور ایمان افروز اور باطل سوز تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کانفرنس عقیدہ ختم نبوت کانفرنس، تحفظ عقیدہ ختم نبوت کانفرنس میں ہم حاضر ہیں۔ ہمارے جن عزیزوں نے اور احباب نے اس تقریب کا اہتمام اور انتظام کیا،
میں ناچیز انہیں ہدیہ تبریک، ہدیہ تحسین اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ اسے شرف قبول عطا فرمائے۔ جتنے بھی اس وقت سرکار کے غلام مجھ سگے دہلیز شاہ جیلاں سمیت اس بزم میں حاضر ہیں، اللہ پاک ہم سب کی یہ حاضری مقبول فرمائے، قدم قدم پر اور ہر ہر سانس پر کروڑ برکات عطا فرمائے۔ وقت کافی بیت چکا ہے اور اپنے ٹائم سے ہم کچھ تاخیر سے پہنچے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور بھی معافی کا خواستگار ہوں، اور آپ سب سے بھی معذرت۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام صغائر و کبائر، تمام کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ ہم اہل اسلام ہیں سب سے پہلے، اور پھر اللہ کے فضل سے اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہمارا یہ اجماعی قطعی اور یقینی عقیدہ ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد صبح قیامت تک اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں مقامات پر بیان فرمایا ہے، اور خود رحمت عالم علیہ السلام نے اپنی زبان ذیشان سے ہزارہا احادیث میں اس کو بیان فرمایا ہے، اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار علیہم الرحمہ والرضوان، ان سے لے کر آج تک پوری ملت نہایت جانفشانی کے ساتھ اور جرت اور حمیت کے ساتھ اس عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرتی آئی ہے، اور اس کے تحفظ کے لیے اللہ کے فضل سے بھرپور کردار ادا کرتی آئی ہے۔ اور یہ جو پروگرام ہے آج کا، اس کو محض کام جیسے رسمی کوئی جلسہ ہوتا ہے، کوئی ایک رواج کا کوئی فنکشن ہوتا ہے، وہ مت سمجھیے گا۔ یہ ایک ایک سیکنڈ آپ کے لیے، میرے لیے اللہ کے حضور اس تناظر میں لکھا جا رہا ہے کہ ہم حضور کے ختم نبوت کے شان اور اس وصف کے تحفظ کے لیے یہاں آئے بیٹھے ہیں۔ اب اس میں چند اہم جلدی سے گزارشات کروں گا، بڑی توجہ سے، بالخصوص جو ہمارے جوان ہیں یا نوجوان ہیں، یہ دھیان سے سنیے گا، اس واسطے کہ یہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یہ صرف یہاں نہیں، کوئی سنبڑیال میں یا سیالکوٹ میں، پوری دنیا میں، یعنی ورلڈ وائڈ اسلام، اہل اسلام کے جو معتقدات، عقائد اور نظریات ہیں، ان کے خلاف ایک بڑی طوفانی قسم کی یلغار چل رہی ہے، اور فتنہ ایک نہیں ہے، اس وقت ہزاروں فتنے ہیں۔ کسی ایک کو دباتے ہیں تو دو چار اور سر اٹھا لیتے ہیں۔ ایسے میں یہ جو ہمارے بزرگ ہیں، ان کے لیے بھی ظاہر آزمائش ہے ہی ہے، جو بھی زندہ ہے اس کے لیے آزمائش ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنے۔ جو بندہ ایمان پر جس کا خاتمہ ہو گیا نا، دنیا سے چلا گیا،
حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اب آزمائش سے محفوظ ہو گئے، اب وہ اپنا دین ایمان عقیدہ سب بچا کے اللہ کے حضور پیش ہو گئے۔ اس دنیا میں جو بھی یہاں ہے وہ آزمائش میں، قدم قدم پر یہاں آزمائش ہے، قدم قدم پر۔ مگر یہ ہمیں ہے کہ جو یہ بڑے ہمارے بزرگ ہیں، عمر رسیدہ احباب ہیں، اکثر و بیشتر انہوں نے جو کچھ اپنے بڑوں سے سیکھ لیا، پڑھ لیا، اللہ کے فضل سے اس پر یہ جتنا ان کو آتا یہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ جو جوان ہیں ان کے لیے قدم قدم پر گمراہ کرنے کے لیے گمراہ گر لوگ کھڑے ہیں، اور ایک بڑا پھر فتنہ اس وقت سوشل میڈیا کی صورت میں بھی موجود ہے، چونکہ تربیت نہ اس وقت اس طرح گھروں میں ہے اور نہ ہی پھر آگے درسگاہوں میں ہے۔ گھروں کی جو صورتحال ہے میں اب اس پر کلام کروں گا تو پھر وقت ادھر ضائع ہو جائے گا، آپ سب کو معلوم ہے، آپ سب گھروں والے ہیں۔ اب اس وقت اگر یہاں 100 بندہ 200 بیٹھا ہے تو آپ میں سے ہر بندہ اپنے حوالے سے یہ غور کرے کہ سال کے 350 دنوں میں کتنے دن آپ اپنے گھر کے چولہے پر اپنے عقیدے اور ایمان پر تقریر کرتے ہیں، اپنے بچوں کو کتنا درس اور واعظ کرتے ہیں۔ ہر بندہ آپ میں سے سوچ لے، کھانے کے لحاظ سے، پینے کے لحاظ سے، لباس اور پوشاک کے لحاظ سے، دنیا اور دنیاوی ضروریات کے لحاظ سے، ہر بندے کی یہ دوڑے کہ بھئی میں ایڈوانس سے مزید ایڈوانس ہو جاؤں۔ لیکن آیا دینی لحاظ سے بھی ہمارے ہاں ہمارے گھروں میں اس طرح کی تربیت کا اہتمام اور انتظام ہے؟ اور ہمارے جیسا بندہ جب یہاں میں بولوں گا ابھی بھی اس وقت بھی تو کئی اب بھی کان کھڑے ہیں کہ پتہ نہیں کچھ ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم نے آج تک 25 سال مجھے پڑھتے پڑھاتے ہو گئے، 25 سالوں میں کبھی ہم نے پسٹل، گن، بندوق، بارود کے زور پر ہم نے کوئی میدان نہیں مارا۔ جس میدان میں بھی ہم نے دین کے دشمن کے پرخچے اڑائے تو قرآن و سنت کی دلیلوں کے ساتھ اڑائے ہیں۔ اب ادھر مقابلے میں ادھر یہودی ہو یا نصرانی، ہندو ہو یا سکھ، قادیانی ہو یا خارجی اور ناصبی، شیعہ ہو یا رافضی، ان کی جب زبانیں کھلتی ہیں تو وہ اسلام کے مقدسات کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ میں اور آسان کر کے یوں کہوں کہ ان کی زبانیں شعلے پھینکتی ہیں، آگ اگلتی ہیں، اور معاذ اللہ یہ دین اسلام، یہ پوری عمارت جن نفوس قدسیہ کی عزت و حرمت و تقدس پر کھڑی ہے ان کے خلاف بولا جاتا ہے۔ وہاں نہ قانون کو پتہ ہوتا ہے، نہ تھانے کو پتہ ہوتا ہے، نہ کچہری کو پتہ ہوتا ہے۔ پتہ ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ علم نہیں ہوتا، علم ہوتا ہے، تھانے کو بھی پتہ، عدالت کو بھی پتہ، ٹاپ سے لے کر باٹم تک ہر ادارے کو بھی پتہ ہوتا ہے، مگر اس کو گرفت کیوں نہیں کی جاتی، لگام کیوں نہیں ڈالی جاتی؟ اصل میں یہود و نصارہ اور اسلام دشمن قوتوں کا جو پروگرام ہے اس میں یہ سب لوگ جتنا بھی ان کا حصہ یہ شریک ہے۔ لیکن جب ہم اس آگ لگانے والے کے مقابلے میں، اس زہر اگلنے والے کے مقابلے میں، اس گستاخ، بے ادب اور بے باک کے مقابلے میں ہم قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، دلیلیں دیں اور ملت کو خبردار کریں، ہم سوئے ضمیروں کو جگانے کی کوشش کریں، تو الٹا ہمیں دبایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جی آپ یہ اس بندے کو نہ بلانا، اس کو نہ بلانا، اس کو بلایا تو یہ بڑا سخت بولتا ہے، تند و تیز بولتا ہے۔ میں ہر جگہ ایک بات کہتا ہوں،
یہاں بھی سن لو ہمارا مسئلہ کیا ہے. جان ہمیں بھی پیاری ہے، یہ جان ہماری ایک بار ملی ہے، دوبارہ نہیں ملنی. ہمیں بھی عزیز ہے، ہمارے بھی بیوی بچے ہیں، ہمارے بھی ماں باپ ہیں، ہمارے بھی گھر والے ہیں، ہمارے ساتھ بھی یہ سب خواہشات لگی ہوئی ہیں، لیکن یہ سب کچھ کو ہم نے سائٹ پہ رکھا ہوا ہے. سب کچھ کو سائٹ پہ رکھا ہوا ہے. میں یہ بخاری قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب میرے سامنے ہے، سر پہ رکھ کے کہہ سکتا ہوں. میں آج بھی اپنے ابا جی اور امی جی اپنے گھر کے چولہے پہ سب کو بٹھا کے نا ان کو یہ تقریر سناتا ہوں. کیا میں جس رستے پہ نکلتا ہوں وہاں پھولوں کے سہج نہیں ہوتے، قدم قدم پر موت کھڑی ہے، مگر صبر رکھنا، حوصلہ رکھنا. یہ دین بدر و احد سے ہو کے آیا ہے، یہ دین یرموک و یمامہ سے ہو کے آیا ہے، یہ دین کربلائی ہے. میری جان سنو سنو، میری جان عزیز ہوگی، زیادہ عزیز ہوگی، پر رب کعبہ کی قسم کروڑوں مختار دریوں کربلا میں قربان ہونے والے علی اصغر کے نالین کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ دین آج ہم تک پہنچا تو اتنی آسانی سے نہیں پہنچا. اس کے راستے میں وہ قربانیاں ہیں کہ جنہیں اگر بیان کیا جائے. ابھی آج صبح میں تفسیر جلالین کا سبق پڑھا رہا تھا. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. یہ دو آیتیں صرف آج صبح سبق میں پڑھائی. خدا کی قسم میں دھاڑے مار کے رو رو کے یہ سبق پڑھایا آج صبح. مجھ سے بیان نہیں ہو رہا تھا، میں دیر تک چپ ہوتا پھر بولتا، پھر چپ ہوتا پھر بولتا. کیوں؟ مجھے بدر میں میرے نبی نے جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی وہ میری آنکھوں کے سامنے آ گئی، اور وہ تصور جب کیا تو وجود لرزا کہ عرش سے زیادہ مقدس وجود تھا ہمارے نبی علیہ السلام کا. اس وجود نے بھی جنگیں لڑی اس دین کے لیے. کیا کچھ نہیں ہوا طائف کے بازاروں میں، کیا نہیں ہوا بدر و احد میں. احد کا میدان بندے کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے. طائف کی وادی میں ہونے والا وہ سارا واقعہ وہ انسان کو لخت لخت کرتا ہے، لیکن تب جب اندر ایمان سلامت ہو، سینے میں عقیدہ سلامت ہو، حضور کی غلامی کی نسبت و رشتہ سلامت ہو، تو آج ہماری جانیں عزیز ہو گئی. اگر ایک پرچہ ہو گیا، دو پرچے ہو گئے، چار پرچے، 1000 پرچے کرو، ہم ایسے پرچے اٹھا کے گٹر میں پھینک دیں گے جو ختم نبوت کے عقیدے کے راستے میں آئیں گے. ہمیں ڈر ہے، ہمیں ڈر ہے، ہمیں ڈر ہے. پر سن لو، کسی ادارے یا کسی اور بدماش کا نہیں ہے. ڈر یا عرش کے رحمان کا ہے یا مدینے کے چاند کا ہے. ہم ان کے پابند ہیں. یہ گگو آ جا کے ہمیں بتائیں گے تم نے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا. جن کو دین کی علی بار جیم اور دال نہیں آتی، جو اب جد نہیں جانتے، جو حروف تہجی سے واقف نہ ہو، وہ ہمیں کہ حضرت چونکہ یہاں کے حالات یہ ہے تو وہ ہے فلاں ہے تو یہاں آپ نے ذرا کہ ایسے ایسے بیان کرنا ہے. میں نے شاید یہیں آپ کے دائیں بائیں کہیں بتایا، ہم مرید کے گئے تو وہ پہلے ہی پولیس بہت کھڑی تھی. جب میں پہنچا تو ابھی جلسے میں نہیں گیا تقریر کرنے، اندر بیٹھے تھے تو وہ پولیس انہوں نے پیچھے فون کیا، کوئی افسر ان کے آگے. ہم پولیس والوں کی عزت کرتے ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں. یہ نہیں کہ بھئی ہم ان کے احترام نہیں کرتے، یہ بھی سن لو سارے. کیوں؟ میں تو ایک اپنے باقی ساری باتیں ایک طرف، میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں، مجھے زندگی میں آج 18 سال تقریریں کرتے ہو گئے، ہماری گاڑی پولیس والوں نے کبھی نہیں روکی. ابھی بھی ہم پتہ نہیں کتنے ناکے کراس کر کے آئے. وجہ کیا ہے؟
ہماری گاڑی کے ڈیش بورڈ پر بھی یہ کتابیں رکھی ہوتی ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو میں اب یہ چیزیں، بلکہ فوجیوں کے ایریاز میں ہم جاتے ہیں کئی جگہ، تو فوجی حالانکہ بڑے سخت ناکے ہوتے ہیں، تو جو یہ نہیں کہ بھئی ہم اگر کسی کو کچھ کہیں تو وہ سب کا سب نہیں، ہر جگہ استثناء ہوتا ہے. اگر کوئی برے لوگ ہیں تو اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. اچھے ہمیشہ عزت کے لائق ہیں. کیا بولا میں نے؟ اچھے ہمیشہ، وہ سارے بولو اونچی آواز سے، اچھے ہمیشہ عزت کے لائق ہیں. لیکن اگر کوئی قادیانیوں کی دلالی کر کے آئے گا، ہم جوتے کے نیچے مسل دیں گے اسے، وہ ہماری ایڑی کے نیچے. جو قادیانیوں کا کتا بن کے آئے گا، قادیانیت کائنات کا بدترین کفر تھا، ہے، اور یہ کفر رہے گا. جس کے منہ میں زبان ہے وہ بولے بے شک. ہاں، ڈر کے نہیں، جڑیں بن کے باقاعدہ سر اٹھا کے، قادیانیت کفر ہے. ہاں، اس پر بالکل کوئی نرمی ہمارے یہاں نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ ختم نبوت، یہ وہ عقیدہ ہے جس کے اوپر سارے کا سارا دین کھڑا ہے. یہ یاد رکھ لو، اللہ نہ کرے یہ عقیدہ اگر کسی کا نہیں بچا تو لکھ لو اس کا کچھ بھی نہیں بچا، اس کے دامن میں کچھ نہیں رہا. تو یہ عقیدہ وہ ہے جو پورا دین بچاتا ہے. لہذا یہاں پر غیرت اور اعلیٰ درجے کی حمیت درکار ہے. اس عقیدہ اور نظریہ کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ اتنا بڑا لشکر ہو اور اتنی بڑی نفری ہو. نہیں، اکیلا بھی اگر کہیں حضور کا غلام کھڑا ہے نا، اکیلا بھی دشمنوں کے نرغے میں کیوں نہ ہو، وہاں بھی نعرہ ایسا لگاؤ کہ ایک مرتبہ آج کے ان موم ڈیڈ کے کاکوں کو بدر و حنین کی فضا یاد آ جائے. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. سنو، تو یہ میں چند ایک باتیں یہ آغاز میں اس واسطے کی ہے. مجھے یہاں کا نہیں پتا کہ یہاں کی کیا صورتحال ہے کیا نہیں ہے. مجھ سے تو ٹائم لیا ہمارے عزیز حافظ عمیر نے، اور ان کا یہ عنوان ہے، یہ موضوع ہے، میں خطاب لے کے آ گیا. لیکن یہ چند باتیں سر یہ کی ہیں کہ یہ ڈر بزدلی اپنے دلوں سے نکال کے باہر پھینک دو. زندگی ایک بار جینا ہے. کتنی بار؟ بولو سارے، کتنی بار؟ دوبارہ نہیں ملے گی. تو ایک بار کی جڑوں کی طرح، دلیروں کی طرح گزار کے جاؤ. بزدلوں کی کوئی زندگی نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ ہاں، ایک سیکنڈ. میں نے غالباً یہ کہیں سبق پڑھاتے بچوں کو کہا تھا، میں نے کہا ایک سیکنڈ کی زندگی جس میں صحابہ کی محبت ہو، وہاں بات صحابہ کی ہو رہی تھی، میں نے کہا ایک سیکنڈ کی محبت، ایک سیکنڈ کی زندگی جس میں صحابہ کی محبت ہو، میرے نزدیک وہ 1000 سالہ اس زندگی پہ بھاری ہے جس میں صحابہ کی نفرت ہو. سمجھ آ گئی؟ اب اس بات کو میں یہاں لے آتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت، اس عقیدے کے تحفظ میں جرت و بہادری میں گزارا ہوا ایک سانس 1000 سال کی زندگی سے بھاری ہے. اب آ جاؤ، چند علمی اہم باتیں آپ کو میں عرض کروں، اور بالخصوص نوجوان پھر کہہ رہا ہوں توجہ سے سن لیں. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کو
عام لفظوں میں آیت ختم نبوت کہا جاتا ہے. کیا بولا جاتا ہے؟ آیت ختم. سارے بولیے آیت ختم نبوت. اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا، ویسے تو اس میں 4 الگ الگ مضمون ہیں اور چالوں کا آپس میں تعلق ہے، لیکن جس عنوان پر جس جگہ ہماری بات ہے وہ یہ ہے. اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد کریم علیہ السلام تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ ولیکن رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول ہیں، ہاں اللہ کے، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں، اور کیا ہے؟ اب یہاں وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. اب حضور نبی علیہ السلام کے حوالے سے یہاں 2 باتیں آئی ہیں، 2 باتیں ہیں. ایک سرکار کو اللہ کا رسول ماننا ہے، ایک نبی علیہ السلام کو اللہ کا، اور دوسرا خاتم النبیین ماننا ہے. اب یہ دونوں ماننا ہے، دونوں، اللہ کا رسول بھی ماننا ہے اور خاتم النبیین بھی ماننا ہے. یہ دونوں شانوں کا اقرار اور ان دونوں شانوں پر ایمان رکھنا فرض و واجب ہے. خدا نہ کرے کوئی اگر رسول اللہ تو مانے خاتم النبیین نہ مانے، وہ بھی پکا کافر ہے. اور کوئی خاتم النبیین کہے لیکن رسول اللہ والی شان میں کوئی شک و شبہ ظاہر کرے، وہ بھی کافر ہے. نبی علیہ السلام کے لیے اس آیت میں رب نے یہ 2 شانیں جو بیان کی، دونوں کو ماننا ہے. اب رسول اللہ کے لفظ پر تو عام طور پر کلام نہیں ہے، لیکن خاتم النبیین کے لفظ پر کلام ہے. اس پر معاذ اللہ گرد اڑانے کا دھندا ہو رہا ہے، شکوک و شبہات پھیلانے کا پچھلے تقریباً 100 سال سے قادیانیت دھندا کر رہی ہے. اور دھندا کیا ہے؟ وہ دھندا یہ ہے کہ اب بھی اس وقت بھی قادیانی کہیں بھی اگر کو آپ کو مل جائے، پہلی بات تو یہ کہ مل جائے نا، تو ملنے کا یہ معنی نہیں، یہ بھی بتا دوں، ہاں یہ بھی غیرت کی بات ہے، اپنا دشمن ہو تو اس کو ایک آنکھ نہیں دیکھنا گوارا ہوتا آپ کو، اور حضور کا دشمن ہو اس سے جفے مارتے ہو، اس سے معانقے کرتے ہو، مسافے کرتے ہو، سلام کے تبادلے کرتے ہو، وہ جو لعنت کا حقدار ہے. ایک بار ہم بڑا زمانہ پہلے کی بات ہے، لاہور جمعہ پڑھایا، اس کے بعد اوپر لائبریری بیٹھے تو کھانا ہم کھا رہے تھے، تو ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس اس وقت، یعنی MBBS ڈاکٹر، میڈیکل کے ڈاکٹر، میڈیکل سائنسز کے، وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ انگوٹھی کے بارے میں کوئی بات، نگ کے بارے میں کرتے کرتے تو اپنی جیب سے ایک چھلا نکالا، اس کے ساتھ ایک نگینہ لگا ہوا تھا. مجھے کہنے لگے یہ پتہ نہیں فلاں جگہ سے آیا ہے اور بڑا قیمتی. مجھے دیتے وقت نا اس نے مجھے میری طرف بڑھاتے ہوئے اس نے خدا کی قسم صرف اتنا کہہ دیا کہ یہ قادیانی نے مجھے دیا تھا. میں نے کہا اللہ کے بندے اس کو پیچھے ہٹا، اس کو کسی گٹر میں پھینک دے، اس کو کسی گٹر میں پھینک. اس سے جس کتے کا ہاتھ لگا ہمیں تو اس ہاتھ سے نفرت ہے، اس کمینے سے نفرت ہے. اور یہ نفرت صرف آج مجھے نہیں ہے، یہ نفرت ابو بکر کو بھی تھی، عمر کو بھی تھی، عثمان کو بھی تھی، علی مولا کو بھی تھی. نفرت ہی تھی تو انہوں نے یمامہ میں 30,000 سے زیادہ کے گلے کاٹے تھے. نفرت تھی تو اس لیے کیا تھا نا. تو میں نے کہا پیچھے ہٹا. تو بہرحال بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر زندگی میں کبھی کسی قادیانی سے سامنا ہو جائے نا، تو یہ نہیں کہ بھائی اس کے ساتھ دوستی اور نرمی کی پینگیں بڑھا لو، نہیں. ہاں جو بات کرنے لگا ہوں بھی وہ یہ ہے، آپ کو قادیانی کہیں گے کہ جی ہم تو حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، ہم تو خاتم النبیین کہتے ہیں، یہ آیت جو بیان کر رہی ہے ہم اس پر ہمارا ایمان ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں، اس طرح کی باتیں کریں گے. ان کی کتابوں میں لکھا ہوئے، میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں. لیکن دھندا کیا کرتے ہیں آگے، بلکہ گورکھ دھندا کرتے ہیں اس پر. کیا کہتے ہیں؟ خاتم النبیین کا معنی ہے نبیوں کی مہر. کیا معنی؟ کہا ان کے ہاتھ میں مہر ہے، وہ جس پر مہر لگاتے ہیں اللہ اسے نبی بنا دیتا ہے. وہ نبی بناتے ہیں، آگے مہر لگا لگا کے نبی بناتے ہیں، یہ معنی ہے اس کا. میں نے کہا یہ معنی جو تو کر رہا ہے 14-15 صدیوں میں کسی اور نے بھی کیا ہے، یہ معنی کسی اور نے بھی کیا ہے.
پھر ایک اور معنی یہاں پر کیا جاتا ہے، وہ بھی ایک ٹولہ ہے دیوبند کا، وہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی ہے نبیوں میں افضل۔ ہاں تقدم زمانی یا تاخر زمانی میں کوئی فضیلت بالذات نہیں ہے، یعنی جو زمانے کے لحاظ سے پہلے ہونے بعد میں ہونے میں، سرکار پہلے ہو جائیں یا بعد میں ہو جائیں، اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو یہ ختم نبوت زمانی کا انکار کیا۔ اب یہ دونوں معنی یہ بغاوت ہے اسلام سے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ خاتم النبیین کا یہ ہر جوان اپنے دماغ اور دل میں پکے حروف سے نوٹ کر لے اور لکھ لے، یہ ہم اپنے پاس سے نہیں کر رہے۔ خاتم النبیین پر ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، پر اس کا معنی وہ چلے گا جو معنی خود قرآن نے کیا اور مدینے کے تاجدار نے خود بیان فرمایا ہے، جو معنی حضور کے صحابہ، اہل بیت اور پھر امت کی 15 صدیوں میں تواتر سے چلتا آیا ہے۔ وہ معنی کیا ہے؟ وہ معنی یہ ہے کہ خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی۔ کیا معنی ہے بولیے سارے؟ سارے بولیے کیا معنی ہے؟ آخری نبی۔ خاتم النبیین کا کیا معنی ہے؟ آخری نبی۔ اب یہاں میں اس سیالکوٹ کے سمڑیال کے گاؤں سے لے کر قادیان کے کتوں تک اور وہاں سے مانچسٹر کے باندروں تک سب کو یہ کہہ رہا ہوں، تم الٹے بھی لٹک جاؤ، ہم نے تمہاری تحقیقات کو اٹھا کر کسی گندے نالے میں پھینک دینا ہے، ہمارے لیے زہرا کے بابا کا فرمان کافی ہے۔ کیا ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا؟ اس خاتم النبیین کا معنی خود حضور نے بیان کیا۔ کیا معنی ہے خاتم النبیین کا؟ رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں یہ ہر جوان پکا لے اور گھر میں اپنے بڑوں کو بھی پکوا دو، ماں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بزرگوں کو، جوانوں کو، بچوں کو، یہ نس نس میں اتار دو۔ قادیانیت ایڑی چوٹی کو زور لگائے، ان کا سارا کچھ مروڑ کے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ پھینکو، مانا خاتم النبیین کا وہ لو، وہ پڑھو جو مانا خود اللہ کے حبیب نے زبان نبوت سے بیان فرمایا ہے۔ وہ کیا مانا ہے؟ یہ ترمذی ہے، حدیث کا نمبر 2218 اور 2219 ہے، دونوں روایتیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى ينبعث دجالون كذابون قریب من 30 كلهم يزعم انه رسول الله وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اب جنے بڑھ کے بولو سبحان اللہ۔ جو زندہ بیٹھا ہے مردہ نہیں ہے، وہ کہے سبحان اللہ۔ یہ ہے ختم نبوت کا وہ عقیدہ جو قرآن و سنت کا ہے۔ ہم اس پر کھڑے ہیں اور اس کے راستے میں جو بھی آئے گا حشر وہی ہوگا جو یا غازی علم الدین نے کیا تھا یا جو پھر ممتاز قادری نے کیا تھا۔ تمہارے ادارے، ایجنسیاں، یہ سب انتظامات یہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ ہمارا کام تو تقریریں کرنا ہے، آگے کام کرنے والے کر دیتے ہیں۔ سندھ میں ابھی ہوا وہ بھی تمہارا بندہ تمہارے محکمے کا، بلوچستان میں ہوا وہ بھی تمہارے محکمے کا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اوپر والے بدماشوں سے نیچے والوں تک سب کو، یہ تمہاری بھول ہے کہ ابابیل وہ ایک بار ہاتھی ابرہا کے گرانے آئے تھے۔ مصطفیٰ کے ابابیلوں سے واسطہ قیامت تک تمہارا پڑتا رہے گا۔ ان ابابیلوں کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ یہ ابابیل تیار یہاں سے ہوتے ہی نہیں ہیں، دنیا کی فیکٹریوں سے نہیں بنتے، یہ مدینے والے کی نگاہ ناز سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس واسطے ذہن میں رکھو کہ ہمارا کام ہے یہ عقیدہ،
یہ نظریہ اس کو کھول کے یوں بیان کر دینا. اب رب نے فرمایا میرا محبوب خاتم النبیین ہے. حضور نے خود بتا دیا, فرمایا میرے غلاموں اگر کل آنے والے وقتوں میں کوئی پروپیگنڈا اس سے حوالے سے دیکھو, ختم نبوت کے عقیدے کے حوالے سے, تو حوصلہ رکھنا, مت کسی شورش میں آنا, مت کسی پروپیگنڈے میں آنا, مت کسی لالچ میں آنا, مت کسی اندرونی بیرونی آفر میں آنا. عقیدہ یہ پکا کے رکھنا ہے. کیا فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک بڑے بڑے جھوٹے دجال نہ آئیں. فرمایا وہ 30 کے قریب آئیں گے, ان میں سے ہر ایک یہ کہے گا میں اللہ کا رسول ہوں. یہ جیسے قادیان کے دجال نے کہا, یہ جیسے فرنگیوں کے اس گندے اور خبیث کیڑے نے کہا. فرمایا یہ بکتے رہیں گے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں. آگے اگلا جملہ سنو تو پھر سینے کی تہ سے آواز آئے. میرے نبی نے فرمایا, حضور نے فرمایا, سن لو میں خاتم النبیین ہوں. میرا وجود, میرا اندر, میرا رگ و ریشہ, میرے خون کا قطرہ قطرہ, میرا جو وہ سانس سانس کہتا ہے, میرے نبی کی نگاہ قیامت تک کے حالات کو دیکھ رہی تھی. اور دیکھ کے میرے نبی نے یہ بتا دیا, فرمایا میں خاتم النبیین ہوں. کل قادیان کا طاغوت ڈنڈی مارے یا دیوبند کا کوئی بدماش یہ عقیدہ روندنے کی کوشش کرے گا, ہم آج بتا دیتے ہیں تو میں خبردار کر دیتے ہیں. مانا یہ پکا لو کیا, فرمایا سنو میں خاتم النبیین ہوں. آقا کیا مانا, فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے, میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. اب میرے بعد نیا نبی نہیں آ سکتا, قیامت آ سکتی ہے, نئی نبوت کسی اور کو اب نہیں مل سکتی. یہ دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے. اب سنا, عقیدہ یہ رکھنا ہے حضور خاتم النبیین ہیں, مانا اللہ کے آخری نبی ہیں. خاتم النبیین ہیں, اللہ کے ہر بندہ بولے جس کے منہ میں زبان ہے. خاتم النبیین کا کیا معنی ہے, اللہ کے, وہ بولو اللہ کے آخری نبی, اللہ کے آخری نبی, اللہ کے آخری نبی. اور میں یہاں رک کے یہ بھی کہوں گا, اے اللہ کے بندو دیکھو, اپنے ظاہری دنیا کے چھوٹے چھوٹے نجی معاملات کے لیے تم انتہا کا سٹینڈ لے لیتے ہو بعض معاملات میں, تو یہ تو ہے قطعیات کا معاملہ, دین کی جان اور روح کا معاملہ. یہاں تمہارے سامنے کوئی جو ہے وہ پل پلائے اور آ کے بات کرے تو باتیں سننا شروع ہو جاتے ہو. نا 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 نا, اس مسئلے پر اگر کوئی بات کرے آ کر, اسے کہو زبان بند کر, بوتھا بند کر. یہ نہ ہو کہ کدھر پھر مولا علی والی ذوالفقار مجھے بھی نکالنی پڑ جائے. زبان بند رکھ. عقیدہ, نظریہ اور فکر اور سوچ وہی ہوگی جو قرآن سے لے کے سنت حدیث تک اور اس کے بعد صحابہ اہل بیت سے آج 15 صدیوں میں چلتی آ رہی ہے. اور وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے ختم نبوت کی شان عطا کی ہے. معنی کیا ہے, معنی یہ ہے کہ حضور اللہ کے, بولیے سارے, اللہ کے آخری نبی ہیں. ایک اور حدیث میں مزید اس مسئلے کو واضح کرتے ہوئے حضور کا ارشاد گرامی عرض کرتا ہوں, اور اس کے بعد پھر آگے کچھ باتیں کر کے اس کو سمیٹتے ہیں. اب یہاں تو صرف اتنے لفظ تھے کہ لا نبی یا بعدی. دوسرے مقام پر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا, اسی ترمذی میں ہے, حدیث کا نمبر 2272 ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک روایت کرتے ہیں, قال رسول اللہ, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, ان الرسالہ والنبوہ, رسالت اور نبوت دونوں قد انقطعت, فرمایا ان کا دروازہ بند ہو چکا ہے.
نبوت اور رسالت دونوں کا دروازہ بند ہو چکا ہے. آگے فرمایا فلا رسول بعدی ولا نبی، اب میرے بعد نہ رسول آئے گا نہ نبی آئے گا. کوئی نیا نہ رسول آ سکتا ہے نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے. اب میں آگے بڑھتے ہوئے ایک حوالہ یہاں پر اس قادیان کے دجال کا بھی تجھے دے دوں، اور پھر اس پر میں کچھ اہم گزارشات اور آپ سے کرتا ہوں. یہ ہے وہ شیطان دجال. اصل میں عربی میں ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ الکذوب قد یصدق، کبھی کبھی بڑا جھوٹا بھی سچ بول ہی دیتا ہے. بڑا جھوٹا بھی کبھی کبھی سچ اس کی زبان سے نکل ہی جاتا ہے. سمجھا گی؟ تو ہم اس کو اس باب سے ہی شمار کریں گے. یا پھر یہ کہ یہ جو بعد میں اس نے گل کھلائے یا جو اس نے گند گھولا اس سے پہلے کی یہ بات ہے، لیکن ہے بہرحال اس کی بات ہے. یہ غلام فرنگیاں مرزا قادیانی کی اپنی کتاب روحانی خزائن جلد 7 اور اس کے اندر صفحہ 200 پر وہ کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ یہ سنیں سارے. اور آج یہ جو ادارے بھی بعض اداروں کے ہرکارے چیختے ہیں، ہم جو بول رہے ہیں یہ اس کے ہاں اس نے بھی بولا ہوا ہے. یہ سن لو، وہ بولے یا نہ بولے پھر بھی عقیدہ تو ادھر ہی رہے گا. لیکن ہم پھر بھی اتمام حجت کے لیے یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ اس نے بھی لکھا اور بولا. کیا کہتا ہے؟ یہ مرزا قادیانی خود کہتا ہے الا تعلم، کیا تو نہیں جانتا ان الرب الرحیم المتفضل، بے شک رب رحیم فضل والا، سما نبینا خاتم الانبیاء، اس رب نے ہمارے نبی کو خاتم الانبیاء خاتم النبیین کہا ہے قرآن میں. اس رب نے کہا، آگے کہا بغیر استثناء، بغیر کسی استثناء کے، یعنی یہاں کوئی ایکسیپشن نہیں تھی کہ نبی حضور کے بعد حضور خاتم النبیین ہے تو اس لحاظ سے، اس جہت سے، اس سمت میں، اس ڈائریکشن میں نہیں. علی الاطلاق مطلقاً بغیر کسی قید کے، یعنی اب یہاں یہ پنکچر نہیں لگایا جا سکتا کہ مستقل نبوت کا دروازہ بند ہے، ذلی اور بروزی آ سکتا ہے، عکس کے طور پر آ سکتا ہے، یا یہ کہنا کہ تشریعی، اب شریعت جو نبی لے کر آتا ہے وہ تو نہیں آ سکتا، لیکن غیر تشریعی نبی آ سکتا ہے اور اس اپنا نبی کے زیر سایہ آ سکتا ہے. یہ کوئی اس طرح کا پنکچر یہاں نہیں چلے گا. یہ خود مرزا قادیانی کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہے اللہ نے نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین کہا، خاتم الانبیاء کہا، بغیر کسی استثناء کے. یہ استثناء نہیں کیا یہاں سے کہ اس لحاظ سے تو حضور آخری ہے، اس لحاظ سے نہیں ہے، اس لحاظ سے خاتم النبیین، اس لحاظ سے نہیں ہے. نہیں، علی الاطلاق فرمایا حضور کے بعد اب نبی آ سکتا، کوئی نیا نبی آ سکتا، حضور خاتم الانبیاء ہیں. آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَفَسَّرَهُ نَبِيُّنَا فِي قَوْلِهِ لَا نَبِيَّ بَعْدِي بِبَيَانٍ وَاضِحٍ لِلطَّالِبِينَ. کہتا ہے اب اس کی وضاحت یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی. کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں خاتم النبیین کہا، خاتم الانبیاء کہا، اور نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت خود فرما دی واضح بیان کے ذریعے. کیا وضاحت فرمائی؟ سرکار نے فرمایا میں آخری، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. کہ یہ انہوں نے واضح بیان دے دیا. جب انہوں نے واضح بیان دے دیا، اب اگر کوئی بندہ یہاں سے کوئی چور دروازہ کھولے گا تو وہ بے ایمان اور اسلام کے اصولوں کا غدار اور پکا کافر ہوگا. وہ پکا کیا ہوگا؟ یہ اس میں بھی لکھا ہوا ہے، آگے اس کی اپنی عبارت بھی ہے، لیکن اس کی نہ بھی ہو تو قرآن و سنت کا فیصلہ ہے کہ جو حضور کے بعد ان تمام نصوص کو، قرآن کو، حدیث کو اور امت کے اجماع اور پوری امت کے اتفاق کو جو بندہ تار تار کر کے کوئی نیا دروازہ کھولنے کی کوشش کرے گا، بولیے وہ کیا ہے؟ پکا کافر ہے. بولو پکا، اور دب کے بولو پکا. میں اور واضح کر کے کہہ دوں، قادیان کا دجال جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ پکا. ابھی بھی کچھ ڈر ڈر کے بول رہے ہیں، شرما شرما کے. اللہ کے بندو،
ایسے نہیں آپ ایسے باہر ہو کے بولو. وہ ایک مرد درویش, اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے, جسے خادم رضوی کہتے ہیں. ادھر سنو, وہ کہا کرتے تھے کہ یہ کیا جانے کہ حضور کی شانیں کیا ہیں, ہے قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے, قدر نبی دا جانن والے سوگے وچ مدینے. ختم نبوت کا اتنا واضح, اجماعی, قطعی, یقینی عقیدہ, اس پر بھی یہ ڈھیلے ڈھالے بات کریں گے. لیکن ہم نے جو پڑھا ہے وہ تو یہ ہے کہ سرکار تو سرکار, آپ کی ذات تو ذات, آپ کی صفات تو صفات. صحابہ نے تو نبی علیہ السلام کی سواری کے جانور کے لیے بھی جنگیں لڑی ہیں, حضور کی سواری کے لیے بھی جنگیں لڑی ہیں. یہ کسی کی بھول ہے آج کہ یہ شاید یہ مولوی باز ان کے لب و لہجے بڑے تند و تیز ہیں, ان کی طبیعت میں سختی ہے. رب کعبہ کی قسم, جو دشمن مصطفیٰ ہے ہم اس کے لیے چٹانوں سے زیادہ سخت اور ڈاڈے ہیں, اور جو غلام مصطفیٰ ہے ہم اس کے لیے ریشم سے زیادہ نرم ہیں. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اقبال نے کہا تھا, ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. جہاں پیار چاہیے وہاں پیار ہونا چاہیے, لیکن جہاں غیرت چاہیے, جہاں ولولہ چاہیے, ماں بندہ دھیمے دھیمے وہ بغیرتی ہے, وہ بندہ پرلے درجے کا کمینہ ہے. جہاں غیرت درکار ہو وہاں بھی وہ کہے نہیں جی ہم ابھی پولائٹلی بات کریں گے, ہم شائستہ ہیں, شستہ ہیں, ہم بڑے ٹولریس والے ہیں, پر اس کے لیے جس کے ماتھے پہ چمک مدینے والے کی غلامی کی ہے, اور جو کالا ہے اور حضور کا گستاخ اور غدار ہے اس کے لیے ہم کیا ہیں. یہ میں بخاری کی ایک روایت رکھتا ہوں اور اس کے بعد میں گفتگو سمیٹوں گا. یہ بخاری میں موجود ہے, کتاب الصلح ہے, حدیث کا نمبر 2691 ہے. قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے, قدر نبی دا جانن والے سوگے وچ مدینے, ہیں قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی, قدر نبی دا میرا اللہ جانے تے یا جانن اصحابی. ہیں کیسے, آئیے ذرا. انس ابن مالک کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درخواست کی گئی, اے کونین کے تاجدار, اگر آپ کرم فرمائیں عبداللہ ابن ابی منافقوں کا جو سردار تھا اس کو اگر کوئی آپ چل کے واز فرمائیں, کو تلقین کریں, ممکن ہے وہ سیدھا ہو جائے, سدھر جائے. چونکہ قدم قدم پہ غداری کرتا تھا, قدم قدم پہ اسلام کو ڈستا تھا, مسلمانوں کو ڈستا تھا, اور آستین کا سانپ بنا ہوا تھا معاذ اللہ, صحابہ کرام علیہ رضوان کے بیچ رہتا, اور وہ پرلے درجے کا گستاخ تھا اور منافقوں کا سردار تھا. تو نبی علیہ السلام آپ تو جانتے تھے, مگر جنہوں نے درخواست کی تھی ان کا دل رکھنے کے لیے سرکار تشریف لے گئے. بخاری میں نبی علیہ السلام آگے, فانطلق الیہ النبی, نبی علیہ السلام اس کی طرف تشریف لے گئے. جب سرکار وہاں پہنچے تو وراکب حمارا, نبی علیہ السلام حمار پر سوار تھے. حمار کا معنی کیا ہوتا ہے, ادھر ہمارے ہاں, ادھر کا معنی نہیں, ادھر ہم معنی جو کریں گے وہ اور ہے, ہاں ادھر کا معنی نہیں, بلا تمثیل, بلا تشبیہ, بلا تعلق, بلا جوڑ. ادھر اگر ہمارے ہاں حمار ہو نا, یا سیالکوٹ میں, لاہور میں, تو حمار کا معنی گدھا ہوتا ہے, لیکن ہم یہ وہاں یہ لفظ بھی نہیں بولتے, یہ لفظ بھی. ابھی صبح بھی میں نے تفسیر جلالین میں پڑھایا تو وہاں لفظ تھے لما حازمو. اب حازمو کا جو معنی ہے علماء کو معلوم ہے. میں نے بچوں سے کہا پترو, ہاں ایک کوئی کمال ہنر نہیں ہے جنا گریمر راضی کر دے پاکاں دی شان کچل دوے. صرف راضی کرنی ہے,
نحو راضی کرنی ہے، منطق ہمیں آتی ہے، اللہ کا فضل ہے۔ ابھی میں زبانی ایسے پڑھوں گا جیسے درابا درابا کی گردان پڑھتے ہیں۔ ہاں میں منطق ایسے پڑھاتا ہوں، یہ بچہ بیٹھا ہوئے ہم منطق ایسے پڑھاتے ہیں، ہمیں معلوم ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھو، منطق، صرف و نحو، معنی، بدی، یہ سب فنون، یہ سب اسلامک سائنسز، یہ جتنی گرامر ہے یہ ساری، اس کا درجہ بعد میں ہے۔ پاکوں کی عزت و ناموس کا درجہ بہت بلند ہے۔ کیا مطلب؟ اب قرآن میں بالکل پہلا پارہ دیکھ لو، اور یہ شان بھی اللہ نے اہل سنت کو دی ہے۔ ہمارے علاوہ دھرتی کے سینے پہ تم سروے کر لو، تمہیں کوئی دوسرا نہیں ملے گا۔ دیوبند کے طاغوتوں نے ترجمہ کیا تو رب کی شان والا اور اللہ کی شان اور توحید کے تقدس کو تار تار کر دیا۔ بھابیوں نے کیا تو وہاں ڈگمگا کے بری طرح گرے، شیعہ گرے، بریلی کا امام رضا مدینے والے کی نگاہ سے کھڑا رہا۔ کیسے؟ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو۔ اب پچھلی آیت میں بھی وہی لفظ ہے، پچھلی آیت کا آخری لفظ ہے، اگلی آیت کا پہلا ہے۔ پچھلی کا آخری، اس کا پہلا۔ پچھلی کا آخری کیا ہے؟ اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اب پیچھے بھی استہزاء تھا، اگلی کا بھی پہلا ہے، اگلی آیت کا اللہ یستہزئ۔ اب پیچھے معنی حالات نے کیا، آگے بھی کیا، لیکن دیکھا کہ پیچھے تو بات ہے منافقوں کی، آگے بات ہے کائنات کے رب کی۔ جو معنی ان کے لیے کیا وہ رب کے لیے تو نہیں کرنا۔ یہ بھی اللہ شعور دے تو تب ہوتا ہے، اللہ مہربان ہو تو تب ہوتا ہے۔ میرے رضا نے کیا ترجمہ کیا؟ جب رب کے لیے کیا تو کیا کہا؟ کہا اللہ یستہزئ، اللہ استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ دیوبند والے اوندے منہ گرے، نجد والے اوندے منہ گرے، پیشانی کے بل گرے، رضا کھڑا رہا۔ میں نے کہا رضا کیسے بچ گیا؟ کہا یہی تو مدینے والے کی نگاہ کا فیض ہے۔ اس لیے میں آج یہاں یہ بھی کہوں گا، یہ بھی میری مجبوری ہے، خفا نہ ہونا۔ اگر کوئی ہوتا ہے تو ہو 1000 بار ہو جائے بھائی، 1000 بار۔ ہاں مولوی کے لیے عقیدہ قربان نہیں کریں گے ہم، مولوی کے پیچھے عقیدہ قربان، جس کے منہ میں زبان ہے وہ بولے مولوی کے پیچھے عقیدہ قربان۔ کیا مطلب؟ مولوی کو راضی کریں عقیدہ چھوڑ دیں، پیر کو راضی کریں عقیدہ چھوڑ دیں۔ ایک مولوی نہیں 1000 مولوی جائیں، 1000 پیر غرق ہو جائیں، ہم سنی عقیدہ نہیں چھوڑیں گے۔ اب آج لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ سنیں سنیں سنیں، اب بابا جی کی بات کی ہے، چلو میں ان کی بات سی بات کر دیتا ہوں۔ یہ جیسے بابا جی کے نام پہ نعرے لگا رہے ہیں نا، بابا جی نے ایسے ہی ساری زندگی بریلی کے امام رضا کے نعرے لگائے ہیں۔ بھولو نہیں، بھولو نہیں، ہم تمہیں سب یاد کروا رہے ہیں۔ یہ بیان حضور امیر المجاہدین کا ریکارڈ پر ہے۔ آپ نے تو بابا جی کو دیکھا ہوگا 2017 کے دھرنے کے بعد نا، ہم نے بابا جی کو تب دیکھا ہے جب یتیم خانے کے چوک سے ٹوئٹے پر بیٹھ کے داتا صاحب کے دروازے پر اترتے تھے، اور وہاں صبح سویرے سویرے داتا صاحب اندر حاضری دے کر نا پیدل نکل کے بھاٹی گیٹ سے اندر ہو کے تھانے کے ساتھ پیدل چل کے تو جامعہ نظامیہ میں پڑھانے جایا کرتے تھے، اور نکل کے اسی راستے سے داتا صاحب آتے اور سلام کر کے بادشاہوں کو تو ٹوئٹے پہ بیٹھ کے یتیم خانے جاتے تھے۔ ہم نے بابا رضوی کو تب دیکھا ہے، لہٰذا اب آؤ تو میں بتاؤں بابا رضوی کون تھا۔ بابا رضوی ساری زندگی کہتے تھے، اب بھی ان کا بیان ریکارڈ پر ہے، اب بھی میں نکال کے دے دیتا ہوں۔ کیا وہ کہا کرتے تھے؟ امام محمد رضا بریلوی جنا راما تو ایک وار لنگ گئے، خادم رضوی ورگے لکھاں نہ راما تے قربان۔ یہ تھے خادم رضوی جو رضا کے غلام تھے، غلام تھے، دریوزہ گر تھے،
لہذا آج کا کوئی بھی بال کا یا بچڑا رضا کے عقیدے کو وایولیٹ نہ کرے، رضا کا مسلک اس سے بغاوت نہ کرے۔ کیا مطلب؟ میرے رضا نے جن کو کہا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں، فتاوی رضویہ یہ ابھی گاڑی میں 29 نمبر جلد موجود ہے، ابھی میں پیچھے خطاب کر کے آیا پورا گھنٹہ۔ اعلیٰ سے پوچھا گیا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھونکے کون ہوتا ہے؟ اعلیٰ نے فرمایا وَمَن يَكُنْ يَطْعُنُ فِي مُعَاوِيَةَ فَذَاكَ كَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْعَاوِيَةِ، فرمایا جو معاویہ کو بھونکے جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔ جس کے منہ میں زبانیں بولے نا بے شک، جو حضرت امیر معاویہ کو بھونکے جہنم کے کتوں میں سے کیا ہے؟ کتا ہے۔ اب میں تمہیں دکھاتا ہوں بھونکنے والا، ابھی میں تمہیں دکھاتا ہوں کون ہے۔ سب کو پتہ ہے یہاں علماء کو، پنڈی کا حنیف قریشی نہیں بھونکا وہ حضرت امیر معاویہ کو؟ بولو، بار بار بھونکا۔ جو بیان اس کے میں یہاں بولوں وہ کہتے ہیں نو ڈیمانڈ معاویہ، نتھنگ معاویہ، نو معاویہ۔ معاویہ کا معنی ہے بھونکتا کتا۔ یہ حنیف قریشی کا بیان ریکارڈ پر موجود ہے، اور وہ گستاخ صحابہ پیر کا مرید ہے۔ اب میں کہہ سکتا ہوں میرا درد ہے، یہ کوئی پہنچا سکے تو پہنچاؤ، میں نام لے رہا ہوں، سعد حسین رضوی تک بھی پہنچاؤ، انس رضوی تک بھی پہنچاؤ۔ جس حنیف ٹیرے نے امیر معاویہ کو بھونکا، ابو بکر کی افضلیت کا انکار کیا، ابو بکر کی ولایت کا انکار کیا، خلافت بلا فصل کا انکار کیا، وہ ٹیرا جو حضرت امیر معاویہ کا گستاخ، صحابہ کا گستاخ، جس کو خادم رضوی نے مینار پاکستان پہ کہا تھا دور دور کتے ہو مالکنوں پہ گئے ہو۔ یہ جب خادم صاحب نے کہا تھا، میں اس کا پرس منظر بتاؤں، ان دنوں حنیف قریشی نے جیلم کے جلسے میں گستاخی کی تھی حضرت امیر معاویہ کی، اس کے جواب میں کروڑوں سلام خادم رضوی کی عظمت کا۔ یا رسول اللہ، سنو 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 سنو، کروڑوں سلام۔ اس نے مینار پاکستان پر عالمی لیول کے جلسے میں کہا، اس نے کہا کتے تو کیا سمجھا تجھے لگام ڈالنے والا کوئی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا دور دور کتے ہو مالکنوں پہ گئے ہو۔ اب میرا سوال ہے، میرا درد ہے، میرا درد ہے، میرا نام لے کے بیان کر دو، ہمارا درد ہے، خدا کی قسم ہمارا درد ہے۔ ہمیں سمجھو اس ٹیرے سے جفا سعد رضوی نے کیوں مارا، اس ٹیرے سے جفا انس رضوی نے کیوں مارا، امام احمد رضا کا فتویٰ کیوں نہ یاد رہا؟ جو سنی بیٹھے ایسے کر کے بولے۔ یہ ہمارا سوال ہے، اس کو پہنچاؤ، جو یہاں بیٹھا ہے وہ ان تک پہنچائے اور ان سے بات کرے۔ انہیں کہو ہمیں یہ جو سیاستیں چل رہی ہیں نا یہ ملک میں نے زندگی میں نہ اس سیاست کا کبھی ووٹ ڈالا نہ کبھی ڈالوں گا، ہم اس سیاست کو مانتے ہی نہیں۔ ہم جس سیاست کو مانتے ہیں ہماری زندگی میں کبھی وہ آ گئی تو ہم سب سے آگے بڑھ کے بیعت کریں گے۔ وہ سیاست آ گئی تو ابھی وہ سیاست ہے نہیں۔ اس سسٹم میں تم 1000 بار الیکشن لڑو، 1000 بار کے بعد پھر بھی تمہارا نتیجہ صفر ہوگا۔ وجہ جب یہود و نصارہ کا سسٹم ہوگا، اسلام میں تو جمہوریت ہے ہی نہیں، اسلام میں تو یہ ڈیموکریسی ہے ہی نہیں۔ ڈیموکریٹک سسٹم مغرب کا اور ویسٹرن ورلڈ کا دیا ہوا ہے، اسلام کہتا ہے خلافت کو۔ جمہوریت بتاؤں کیا ہے؟ ایک طرف حضرت جیسا سلجھا ہوا بندہ، ان کو بھی چھوڑ دے، 50 سال پڑھانے والا شیخ الحدیث صاحب کھڑا کر دو الیکشن میں، مقابلے میں کنٹوٹا آپ شرابی کبابی کھڑا کر دو، نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ 50 سال والے شیخ الحدیث صاحب ہار جائیں گے، یہ جیت جائے گا۔ یہ ہے جمہوریت۔ اسلام اس کو مانتا ہی نہیں۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے اساں بندیاں چ ووٹ نہیں کرانے، اساں بندیاں دا وزن ویکھنا ہے، اساں بندیاں دا وزن ویکھنا ہے۔ کیویں؟ اسلام کہتا ہے اوپر سے نیچے تک ریاست میں دیکھو، جو اس منصب کا حال ہے اس کی بیعت کر کے اس کو سیٹ پہ بٹھا دو، اس کو بٹھا دو۔ کیسے؟ حضور کے بعد حضور کا قریبی کون تھا خاندان میں سب سے زیادہ؟ مولا علی۔ کہتے ہیں میں پاس کھڑا تھا، مولا علی کہتے ہیں میں پاس کھڑا تھا، نہ بیمار تھا نہ غائب تھا، پاس کھڑا تھا۔
لیکن میرے پاس ہوتے ہوئے حسن بھی تھے، حسین بھی تھے، چچا عباس بھی تھے. سرکار نے ہمیں دیکھا بھی، دیکھ کے کہا جاؤ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے. ہائے ہائے ہائے، جاؤ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے. اب سنو مولا علی کا فرمان سناؤں. وہ ٹیرے پہ ہمیں غصہ کیا ہے؟ اس نے حضرت صدیق کی خلافت بلا فصل کا انکار کیا. پورا خطاب اس کا نیٹ سے میں نہ دکھاؤں تو میں مجرم ہوں، میری گردن مار دو یہاں سامنے چوک میں کھڑا کر کے. اس نے پورا خطاب کیا جس میں یہ ہے علی کا پہلا نمبر، علی کا پہلا نمبر. میں کہتا ہوں سنی تو علی کا پہلا نمبر کا نعرہ، وہ بولو سنی تو علی کے پہلے نمبر کا نعرہ. ہم علی کے غلام، ہم علی کے نوکر، علی کے بچوں کے نوکر، علی کے ہم دریوزہ گر غلام، ہمارے بچے بھی نوکر، خاندان بھی نوکر، سارے غلام، مگر علی کا پہلا نمبر نہیں ہے. علی کہتے ہیں جب نبی نے مسلح دے دیا نا، ہم نے کیا کیا کہ نبی نے جسے مسلح دے دیا ہم نے اسے حکومت دے دی. ہم نے کہا سونا صدیق ہاتھ تھگے کرو ہیں، سونے توڑے حوالے سڑا دین کیتا، اساں توڑے حوالے اپنی دنیا کی تھی. اور میں بتاؤں علی کون تھا؟ علی کو یہ دیکھو پڑھو. جب وہ حضرت صدیق نکلنے لگے نا اپنی خلافت کے بالکل اوائل میں، جب فتنے کھڑے ہوئے منکرین زکوٰۃ کا ہیں، اور اس کے بعد اسی طرح مرتدین کا، ختم نبوت کے ڈھاکوؤں کا، مسلمہ کذاب کا، صدیق اکبر اپنی سواری پر بیٹھے نکلنے لگے نا، مولا علی نے لگام پکڑ لی سواری کی. لگام پکڑی علی نے، پکڑ کے کیا کہا؟ علی نے کہا ابو بکر تو نہ بچا تو اسلام نہیں بچے گا. اور لفظ جو وہاں پر ہے میں وہ اگر ان کا ترجمہ کروں وہ یہ ہے، علی نے کہا ابو بکر تو نہ رہا تو قیامت تک اسلام کا کچھ نہیں بچے گا. ابو بکر تو یہاں بیٹھ، میدان میں لڑنے کے لیے علی موجود ہے. یہ تھے علی مولا. اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں مجاہد بن کے مولا علی لڑتے رہے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی. اب ہمارا یہ درد ہے، میں جو بات کر رہا تھا وہ اس پہ پھر واپس پلٹ کے آؤں. میں یہ سب سنیوں سے کہہ رہا ہوں جتنے بھی بیٹھے ہیں، یہ خاص طور پر جو حضور امیر المجاہدین، عظیم عاشق رسول، ہزارہا علماء کے استاد، ہمارے دل اور ہمارے جو وہ روح کے لیے جن کا ایک ایک جملہ تسکین ہے، وہ خادم رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. اور میں یہاں تم میں بیٹھ کے بات نہیں کر رہا، خادم صاحب آج بھی معذور ہونے کے باوجود وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں 5 منٹ نیچے زمین پہ اتر کے نہیں بیٹھ سکتا، میری چیخیں نکل جاتی ہے، میں بیٹھ نہیں سکتا، اتنا در. لیکن خادم صاحب کے ابھی ایک استاد زندہ موجود ہیں، پتہ ہے حضور استاد الاساتذہ فخر الجہابذہ جامع المعقول والمنقول، ہمارے بھی استاد ہیں حضرت علامہ حافظ محمد عبد الستار السعیدی مدد اللہ علی. ابھی بھی آپ دیکھ لو، ویڈیوز کلپ موجود ہیں، تصویریں موجود ہیں. کبھی استاد اگر تشریف لے آتے نا تو خادم صاحب کہتے ہیں منڈیو ماں ویل چیئر تو تلے لا کے استاداں دے قدم جباؤ، استاداں دے قدم جباؤ. تو یہاں بیٹھ جاتے. اپنی نہ گناہ گار آنکھوں سے دیکھا، حالانکہ وہ خود معذور تھے، لیکن نہ استاد باتیں کر رہے ہوتے، استاد کرسی پہ بیٹھے ہوتے ایسے، تو خادم صاحب آہستہ آہستہ استادوں کے ایسے پاؤں دباتے رہتے، ایسے دباتے. سمجھ آ گئی؟ تو قبلہ استاد گرامی ہمارے بھی استاد ہیں الحمدللہ، میں نے بھی ان سے پڑھا، ابھی زندہ موجود ہیں، اللہ انہیں دیر تک سلامت رکھے. اور صرف ہم نے پڑھا نہیں، انہوں نے مجھے لکھ کے عربی میں دیا ہے، قد اجزت اجازتاً عامتاً تامتاً مطلقتاً للاخ الصالح الفاضل محمد مختار علی الحیدری. ہمیں یہ اجازت استادوں نے لکھ کے دی، میں نے عربی میں پڑھ دی، عربی میں لکھ کے استاد نے دی. میں استاداں دی موجودگی چ جامعہ نظامیہ 1.5 تو 2 گھنٹے دا فکر رضا دا خطاب کیتا ہے. ہاں انہوں ہی استاداں دی موجودگی تے ساڈے خطاب تو پہلے استاداں دا رخ ایویں مجمع ال سی، تے جس وقت ساڈا خطاب شروع ہون لگا نا، استاداں کیا منڈیا میرے کرسی گھما کے ادھر موڑ. اور استاد یہاں میں خطاب کر رہا تھا، استاد ادھر بھی دیکھتے تھے ادھر بھی دیکھتے تھے. اور اللہ کا فضل ہے، میرے یعنی کو 150-200 استادوں میں سے صرف 2 استاد ہیں میرے ماں باپ کے علاوہ جن کے میں نے قدم چومے. ان میں سے ایک سعیدی صاحب بھی ہیں، حافظ صاحب. میں ان کے قدم اوپر سے نہیں نیچے سے چومتا ہوں. اور کبھی میں جاؤں تو ہماری اپنی نیاز مندی ہے،
سب کو شیک کے بعد نکال دیتے ہیں. چلو بھائی میں استادوں کے پاؤں اٹھا کے تو یہاں سر پہ رکھ لیتا. سمجھ آ گئی؟ تو یہ جڑا سبق پڑھ رہے ہیں استاداں تو سم ہی پڑھے ہیں. کیڑا جڑا حضور بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی ساری عمر پڑھایا. کیا انہوں نے فرمایا تھا کبھی اعلیٰ حضرت سے آگے بڑھنے کی کوشش ہے. مجھے یاد ہے ابھی یہ تو تحریک لبیک پاکستان تو بعد میں بنی نا 2017 کے آخر میں، میرے خیال 2017 میں 16 کے آخر میں تو یہ کرین کا نشان منظور ہوا، الاٹ ہوا. ابھی یہ تحریک نہیں بنی تھی بلکہ ابھی غازی صاحب نے شیطان کو مارا بھی نہیں تھا. یہ سن 2009 کی بات ہے. خادم صاحب جامعہ نظامیہ میں تقریر کر رہے تھے. تقریر کرتے کرتے ان کے خاص انداز ہوتا تھا. انہوں نے ایک بات کی بڑے مزے کی. کہتے ہیں آج کل بعض مولوی ریوڑی، مولوی پتاسا اٹھ کے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے یہ کہا اور میں یہ کہتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے یہ کہا اور میں یہ کہتا ہوں. میری تحقیق یہ ہے. ایسے کئی ڈنگر ہیں جو کہتے ہیں اعلیٰ کی تحقیق میری تحقیق یہ. تو خادم صاحب نے پتہ کیا بولا؟ یہ 2009 کی بات ہے، 2009 کی. خادم صاحب نے کہا وہ مولوی اعلیٰ حضرت کی تحقیق دے سامنے سر جھکا کے رکھ. یہ نہ ہوئے کہ کسے کھائی جو ٹے ونجے تے کڈن واسطے پھر فکر رضا دی کرین چاہیے ہوئے گی. نکالنے کے لیے پھر فکر رضا کی کرین چاہیے ہوگی. فکر رضا، ہاں 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 ہاں، فکر رضا. کہو سبحان اللہ. فکر رضا. یہ فکر رضا کہنے کو تو دو لفظ ہیں لیکن 7 بر اعظم میں وہ وسعت نہیں ہے جو فکر رضا میں وسعت ہے. اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، خدا جانتا ہے. یہ تو کوئی اس جہان میں اگر کبھی آئے سیر کرے اس گلشن کی خوشبو سونگے تو اس کو پتا چلے. تو بہرحال میں بات یہ کہہ رہا تھا جو رک گئی اور اس کے بعد اس کی طرف بڑھیں کہ یہ بھی سب سنیوں کو دعوت ہے. کیا؟ اعلیٰ حضرت کا دامن. جس کے منہ میں زبان ہے وہ بولے اعلیٰ حضرت کا دامن. وہ بولو بچہ بچہ بولے امام احمد رضا کا دامن. اور بریلی والے کا دامن. 1000 ملیے ملا رل کے آ جائیں ہم ایک آنکھ بھی نہیں بھاتے. ہم نے رضا کا حسن و جمال دیکھا ہے. ہم نے بریلی والا رضا دیکھا ہے اور ہم نے یہاں ہی نہیں دیکھا. ہاں اللہ کا فضل ہے میں نے کعبہ شریف کے سامنے حرم میں سوئے ہوئے خواب میں اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہے 2014 میں. آج تو 2024 ہے. تو ہمارے اندر یہ جو حرارت یا یہ جو گرمی ہے یہ تندی ویسے نہیں ہے. میں امام احمد رضا بریلوی کے بچوں کا مرید ہوں. میں اسجد میاں کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی. ہم نے حضور تاج الشریعہ کے مرید ہیں. میرے استاد فرمایا کرتے تھے پترو جنا امام احمد رضا نہیں نہ ویکھیا وہ حضور تاج الشریعہ دی زیارت کرو. اعلیٰ حضرت دی جھلک نظر آندی ہے. میں اس کو بھی چھوڑو. میں آج دعوت دیتا ہوں جتنے بیٹھے ہیں. ویسے عام طور پہ تو نہیں تصویر ظاہر ہے وہ بنواتے نہیں ہیں نہ ویڈیو بنواتے ہیں لیکن کہیں سے مل جائے اب بھی چیک کرنا. حضور اسجد میاں قاضی القضات فی الہند قائد ملت اسلامیہ، حضور قائد اہل سنت، وہ سیدی و مرشدی. یا خدا اسجد رضا کو عالم اسلام میں رکھ چمکتا ہر گھڑی اپنی رضا کے واسطے. حضرت اسجد میاں اگر کبھی زیارت ہو سکے آج بھی دیکھو. اللہ کی قسم میں آپ کی بات نہیں کرتا. میری کیفیت جب میں نے پہلی بار دیکھا نا، میں نے بھی ایک ویڈیو میں گزرتے دیکھا تو میں نے اسجد میاں کو جب دیکھا نا تو میرے دل سے اندر سے آواز آئی. ابھی میں مرید نہیں ہوتا، اس سے پہلے کے زمانے کی بات ہے. میرے دل سے آواز آئی کیا؟ میں کہہ رضا دے پوترے دا پتر اتنا سونا ہے تے رضا خود کتنا سونا ہوگے گا. سمجھ آ گئی؟ خادم صاحب کہا کرتے تھے ہیں وہ اعلیٰ حضرت پٹھان تھے اور پٹھان ویسے ہی بڑے سونے ہوتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اور پھر صرف پٹھان نہیں تھے، عشق نبی علیہ السلام میں گنگنانے والے ایک ثنا خان تھے. اور ثنا خان بھی آج کا نہیں، وہ ثنا خان کے جو نعت پڑھتے 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 بریلی سے، اعلیٰ کہتے ہیں میں بریلی سے نکلا جا رہا تھا حرمین طیبین. مجھے رک رک کے کوئی پوچھتا نا کہاں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو. کہتے ہیں کرنے تو حج ہی جا رہا تھا پر ایک بار بھی حج کا نام نہیں لیا. جو بھی پوچھتا کدھر جا رہے ہو میں کہتا سونے سے ملنے جا رہا ہوں، حضور سے ملنے جا رہا ہوں. اور بڑھتے گئے کلام پڑھتے گئے اور ایک درود پاک کے صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہ درود پاک اعلیٰ کا وظیفہ تھا. تو جب پہنچے نا طیبہ نگر تو یہ نعت چل رہی تھی لبوں پہ اور ساتھ یہ درود چل رہا تھا. کیا کہ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کدے ہزار پھرتے ہیں. یہ کہنا تھا
گنبد خضرا کے مکی نے پردہ اٹھا دیا، جاگتی آنکھوں سے رضا کو اپنا دیدار عطا فرمایا۔ وہ ایسے ثنا خان تھے۔ اس واسطے میرے عزیزو یہ بات پلے باندھو، آج کے بالکل ہمیں کسی کانے اندھے گونگے بیرے کسی آج کے محقق کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں محقق وہی برداشت ہے جو محقق رضا کا غلام ہوگا، جو امام احمد رضا کا کیا ہوگا۔ اور جو کہے اعلیٰ تو یہ کہتے تھے، میں یہ کہتا ہوں، میں پھر وہی کہوں گا جو حضور امیر المجاہدین کہتے تھے، مولوی ریوڑی تے مولوی پتاسا، ہاں ہوش کر ہوش، اعلیٰ جو کہہ گئے اسے مان لے، تیری عزت و عافیت اور کامیابی اسی میں ہے، اس کو چھوڑے گا تو برباد ہو جائے گا۔ بہرحال میں پھر دوبارہ دہرا کے وہ جملہ آپ سب سے کہلوانا چاہتا ہوں، میرے عزیزو یہ نعرہ لگاؤ میرے ساتھ، میں حتیٰ کہ چلو یہ بھی کہہ دوں، خدا نہ کرے لا قدر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ زندگی میں کبھی یہ کمینہ بھی اگر اعلیٰ حضرت سے ہٹ کر کو بات کرے، 1 منٹ سے پہلے ہمیں اٹھا کے باہر پھینک دینا، ہمیں تب تک ماننا جب تک ہم رضا کے غلام رہیں، جب تک رضا کے دست نگر رہیں، رضا کے خوشہ چین رہیں، رضا کے دریوزہ گر رہیں۔ آمین بجاہ طہ و یاسین۔ بس اب میں بالکل دیکھو کوئی نہیں، میں یار مختار حیدری نہیں ہے، نہ مختار حیدری کے علاوہ کوئی اور پیر اور آج کا مولوی ہے، ہمارے لیے یہاں میں یار بریلی کا امام احمد رضا ہے، بولو سبحان اللہ۔ میں یار کون ہے؟ اعلیٰ حضرت۔ کون ہے؟ بولو کون ہے؟ اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت اب بندہ یہ شعر بھی پڑھے، انہیں جانا، بولو کیا؟ میں بولتا ہوں، بولو انہیں جانا، وہ بولو انہیں جانا، انہیں جانا، جنے بن کے بولو انہیں جانا، وہ انہیں جانا، نہ رکھا ہاں، نہ رکھا جب یہ کہہ دیا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، پھر بندہ دیوبند کی طرف بھی نہیں دیکھتا، نجد کی طرف بھی نہیں دیکھتا، ایران کے کالے مراسیوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا، پھر بندہ جب دیکھتا ہے گنبد خضرا کی طرف دیکھتا ہے۔ سمجھ آگئی؟ اس واسطے ہمیں اعلیٰ کے مسلک سے جو ہٹ گیا کوئی بھی ہے، اور میں یہ بھی بتا دوں، ہاں عبرت پکڑو، دیکھ لو عرفان شاہ کو، کبھی آیا کرتا تھا نا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، امیر المجاہدین جیسے عالم اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی جیسے عالم اور قبلہ استاد گرامی حافظ عبدالستار سعیدی صاحب جیسے عالم، بڑے بڑے علماء، جب عرفان شاہ آیا کرتا تھا یہ سب اتر کے نیچے بیٹھ جاتے تھے، عرفان شاہ کو کرسی پہ بٹھاتے تھے۔ آج وہی عرفان شاہ ہے، اس کو داتا صاحب کے سٹیج سے سنیوں نے پکڑ کے باہر نکال دیا، انہوں نے کہا صاحب تیری گل سننی نہیں ہے، حضرت تیری گل سننی نہیں ہے۔ میں نے ایک سوال کیا، میں نے کہا اے مدینے والے ماجرا کیا ہے؟ یہ عرفان شاہ 2 گھنٹے بولتا تھا اور لوگ سنتے تھے، اب عرفان شاہ کو کیوں نہیں سنتے؟ داتا صاحب کا سٹیج ہے، وہاں سے سنیوں نے دوڑا دیا۔ تو مجھے جواب آیا، پتہ ہے کیا جواب آیا؟ کہا جواب یہ آیا، سنی لاشا دیکھ کے نہیں مانتا، سنی رضا کا عقیدہ دیکھ کے مانتا ہے۔ فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا۔ تیرے در سے جو یار پھرتے در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ ہاں یہ جتنے بھی ہیں، میں ابھی نام لے لوں، آپ عرفان شاہ کو دیکھو، کراچی کا فیروز شاہ دیکھو، سدرا کا انور شاہ دیکھو، پنڈی کا ریاض شاہ دیکھو، حسین الدین شاہ دیکھو، صفائیاں دیتے ہیں، ہر دوسرے صفائیاں دے رہے ہوتے ہیں، پھر بھی لوگ مانتے ہی نہیں۔ 80 سال کے 70 سال کے بڈھے چٹی داڑیاں وہ صفائیاں دیتے ہیں، لوگ مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور ہمارے جیسا مدینے کا سگ، میں تو پاکستان کے جس شہر میں گیا آج نہیں 18 سال ہو گئے، ہم جہاں گئے اللہ کی قسم ہے یہ سنی وجد کر کے ہماری باتوں کو سنتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے
کہ جب تک سینے میں بریلی کا رضا رہے گا تب تک مدینے کے مصطفیٰ کا کرم رہے گا. اللہ گنبد خضرا کے مکی تاجدار کائنات علیہ السلام آقا کونین. خادم صاحب خود کہا کرتے تھے اعلیٰ حضرت اتنے بڑے عالم ہو کر تو اپنے آپ کو بچا کے کیسے لے گئے. یہاں تو لوگ ڈگمگا جاتے ہیں, اتنے بڑے عالم ہو کے کیسے بچ گئے. تو یہ خود خادم صاحب کا خطبہ ہے. وہ کہتے ہیں میں نے غور کیا تو پتہ چلا رضا نے ہمیشہ مدینے والے کا اور غوث جلی کا دامن تھام کے رکھا تھا. سمجھ آ گئی. تو بہرحال اب جتنے یہاں بیٹھے سنی, پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں, کیا خیال ہے کہ جینا ہے تو رضا کی غلامی میں, مرنا ہے تو رضا کی غلامی. ہاں آلز کا شعر ہے وہ ہے. تو آلز نے غوث پاک کے بارے کہا تھا, ہم غوث پاک کے بارے بھی نیاز مندی سے کہتے ہیں اور آلز کے بارے بھی کہتے ہیں. کیا ہم کہتے ہیں نزا میں گور میں میزاں پہ سرے پل پہ کہیں نہ چھٹے ہاتھ سے دامان محلہ تیرا, تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. اس واسطے میری نصیحت ہے, میں یہ نہیں کبھی مخالفت کر کے کہہ رہا ہوں, یہ بھی بتا دوں حضرت امام الحارث المحاسبی, یہ وہ امام, یہ داتا صاحب جیسے بزرگوں سے بھی پرانے امام ہیں. میں نے ان کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے رسالت المسترشدین. اس میں آپ فرماتے ہیں سن انا من نصحہ کا فقد احبہ کا, جو تجھے نصیحت کرے وہ تیرا دشمن نہیں ہوتا, تجھ سے محبت کرتا ہے. جو تجھے نصیحت کرے وہ تیرا دشمن ہے, وہ تجھ سے محبت کرتا ہے. اس کو برداشت نہیں ہے کہ یار میرا عزیز, میرا بھائی, میرا دوست یہ سنی کیوں خراب ہو, کیوں یہ خراب ہو. اور آگے اگلا لفظ بھی سن لو, کہا وَأَنَّ مَنْ دَاهَنَكَ فَقَدْ غَشَّكَ, اور جو تیری غلطیاں بھی تجھے نہ بتائے وہ تیرا دوست نہیں ہوتا, وہ غدار اور مکار اور تیرا دشمن ہوتا ہے. جو تیری غلطیاں بھی نہ بتائے. تو بہرحال ہمیں بالکل نہیں گوارا, نہ اللہ جانتے ہیں زندگی ساری کبھی. ہاں یہ ہاتھ ہم نے دیوبند کے ہاتھ میں دیا, نہ نجد کے ہاتھ میں دیا, نہ ایران کے ہاتھ میں دیا. جب دیا تو حضور کے غلاموں کے ہاتھ میں دیا ہے. سمجھ آ گئی. تو اس واسطے ہم نے رہنا ہے رضا کے پرچم کے نیچے. کہاں رہنا ہے؟ رضا کے پرچم کے, بولو رضا کے پرچم کے نیچے. ہاں بالکل, اس سے باہر نہیں ہونا. اس سے باہر ہو گئے تو پھر حشر وہ ہو جائے گا کہ عبرت بن جاؤ گے, عبرت. نفرت کریں گے لوگ, نفرت. ہاں کیوں؟ رضا کا معنی رضا نہیں, رضا نے پورے دین پر پیرا دیا ہے. ہاں وہ جو پورے دین پر پیرا دیا نا, وہ دین سارا مراد ہے. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا بریلوی کے مسلک سے یہ سنیوں ایک بال کے سر کے برابر بھی دائیں بائیں, بولو دائیں بائیں نہیں ہونا. اب آ جاؤ وہ حدیث مکمل کریں اور بات سمیٹیں. میں پھر ایک مرتبہ وہ سارا بیان دہرا دوں. ہمارے آقا و مولا خاتم النبیین ہیں. کیا ہیں؟ اور خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ ہر بندہ بولے کیا معنی ہے, دب کے بولو کیا معنی ہے, آخری نبی. اب اس عقیدے پر کبھی سمجھوتا نہ کرنا. ہم اس عقیدے پر کتنے حساس ہیں بتاؤں, ہم اتنے حساس ہیں. اس عقیدے پر ہم گردنیں کٹا بھی سکتے ہیں, گلے کاٹ بھی سکتے ہیں. یہ واضح سن لیں. اور یہ ہمیں صحابہ نے سکھایا ہے, مکی مدنی. یہ الحمدللہ تعالی ذوق اور وجد ہے. نبی علیہ السلام چلے اور عبداللہ بن ابی بن سلول کے محلے میں جیسے ہی سرکار کریم علیہ السلام پہنچے اپنی سواری سے, میں وہ بات کر رہا تھا وہ ساری چھوڑ رہا ہوں. تو بہرحال نبی علیہ السلام سوار تھے کس پر؟ حضرت یافور پر. کس پر سوار تھے؟ حضرت یافور پر سوار تھے. نبی علیہ السلام جب وہاں تشریف لائے تو آپ نیچے تشریف لائے, آپ اس کی طرف چلے. اور اگلی مزے کی بات بتاؤں, یہ سواری بے شک تھا تو جانور, جانوروں میں بھی وہ تھا جس کو ہم اپنے معاشرے میں سب سے بڑا بیوقوف کہتے ہیں, لیکن جب اللہ کا نبی اس پر بیٹھ جائے تو کتنا سمجھدار ہو جاتا ہے. بتا دوں حضور جتنی دیر اس کی پشت پر بیٹھتے تھے وہ پیشاب نہیں کرتا تھا, وہ پیشاب نہیں کرتا تھا. نبی علیہ السلام آپ تشریف لائے نیچے اور آگے اس کی طرف چلے. اتنی دیر میں پیچھے جناب یافور نے پیشاب کر دیا. جب پیشاب کیا تو اب کیا ہوا ادھر دیکھنا. جب پیشاب کیا تو پھر اس کے بعد وہ جو عبداللہ بن ابی بن سلول منافقوں کا سردار تھا, اس نے کیا کہا؟ فقال, کہنے لگا الیک عنی واللہ لقد آذانی نتن حمارک. کہتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ, مجھ سے دور ہو جاؤ. تمہارے دراز گوش, تمہاری سواری کے پیشاب
نے مجھے تنگ کیا ہے. میں اب ساری آگے بات, مجھے تنگ کیا ہے. اب اس نے جب سرکار کی سواری کے بارے میں یہ بات کی, سواری جانور تھا, جانور, اور جانور نے پیشاب کیا, تو اس پیشاب کے بارے میں اس نے بات کی. نبی علیہ السلام کی ذات پر بات نہیں کی تھی, نبی علیہ السلام کی کسی صفت پر بات نہیں کی تھی, عقیدہ ختم نبوت پر بات نہیں کی تھی. اس نے حضور کی رسالت کو نہیں چیلنج کیا تھا, حضور کی سواری پر بات کی. جب بات کی تو صحابہ نے کیا کیا؟ خاموش کھڑے دیکھتے رہے, چپ ہو گئے. واپس جائیں گے, جا کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھیں گے, پھر پوچھیں گے سرکار فرمائیں اس نے جو یہ بولا تھا ٹھیک بولا تھا غلط بولا تھا, یہ کیا؟ نہیں. اس نے سرکار کی سواری کے پیشاب مبارک کی توہین کی. میں اس کو پیشاب مبارک کہہ رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا, صحابہ نے کہا. بخاری میں بھی ہے, عمدۃ القاری شرح میں بھی ایک روایت اور تفصیلاً ہے, مسند احمد میں ہے, تفسیر جلالین میں ہے. 3 طرح کے لفظ ہیں, اب سن لو. پہلا لفظ جو بخاری میں ہے وہ سنو. جب اس نے سرکار کی سواری کے پیشاب کے بارے میں یہ بولا کہ مجھے بو آئی اور میں تنگ ہوا, اب سرکار کے صحابہ نے کیا کہا, کیا بولا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان بولے, فقال رجل من الانصار منہم, ایک انصاری صحابی بولے, کہا واللہ لحمارو رسول اللہ اطیب ریحا منکا. حضور کے صحابی نے کہا اللہ کی قسم تیری کستوری سے ہمارے محبوب کی سواری کو اللہ نے زیادہ خوشبو عطا فرمائی ہے. تیری کستوری میں وہ مہک نہیں ہے جو مہک اللہ نے ہمارے محبوب کی سواری کو عطا فرمائی ہے. دوسری روایت کے لفظ کیا ہے؟ وہ یہ ہے واللہ لبول رسول اللہ اطیب ریحا منکا. صحابہ نے کہا اللہ کی قسم ہمارے نبی علیہ السلام کا پیشاب مبارک اس کی خوشبو تیری کستوری سے اعلیٰ ہے. تیسرے لفظ حد ہو گئی, قدر نبیدہ یہاں کہا, عارف کھڑی اور کھڑی کے دھرتی کے بادشاہ نے اس جگہ کہا, حد ہو گئی. صحابہ نے کہا تیسرے لفظ یہ ہے, کہا واللہ لبول حمار رسول اللہ اطیب ریحا منکا. کہو بوتھا بند کر, ہمارے نبی کی سواری کا جو پیشاب ہے نا اس کی خوشبو تیرے کستوری والی خوشبو سے اعلیٰ ہے. یہ ہے عقیدہ صحابہ کا, عزت و عظمت و ناموس پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے متعلق. یہ عقیدہ ہے صحابہ کا, عزت و ناموس مصطفیٰ علیہ السلام کے متعلق. اور صرف بات یہاں ختم نہیں ہوئی, اس سے آگے بھی بڑی کیا ہوا, فَكَانَ بَيْنَهُمَا ضَرْبٌ بِالْجَرِيدِ وَالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ. پھر صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ انسان ہے, مدینے کا رہنے والا ہے. صحابہ نے اس کو مکے مارے, اس کو ٹھڈے مارے, اس کو سوٹے مارے, اور مار کے قیامت تک پیغام دیا تجھے اور مجھے. کہا اگر کبھی سرکار کی عزت اور ناموس کی بات آ جائے تو وہاں پانی کا بلبلا نہ بننا, بزدلی نکال کے دور پھینکو, اور پھینک کے جڑیں بن کے, اور مرد دلیر بن کے, مرد ہور بن کے عزت و عظمت رسالت اور عزت و عظمت ختم نبوت پر پہرا دینا ہے. یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تیرے اور میرے نام پیغام, اور ان کا نظریہ اور ان کا یہ عمل. یہ ہے ان کا عمل جن کے بارے میں رب فرماتا ہے قیامت تک ان کے ایمان جیسا ایمان ہوگا تو قبول تب ہوگا. یہ ہے ان کا ایمان. بلکہ میں یہاں بات سمیٹتے ہوئے یہ بات جاتے جاتے کہہ جاؤں کیا, کہ نبی علیہ السلام نا آپ کے حضور کے غلام تھے. ان کا کام ڈیوٹی کیا ہوتی تھی پتہ ہے؟ جب سرکار نے کہیں جانے کا ارادہ کرنا نا تو حضور کے وہ غلام سرکار کی سواری پر سیٹ لگا دیتے تھے, زین کس دیتے تھے, اور کاٹھی لگا دیتے تھے, اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے تھے, سواری کو تیار کر دیتے تھے, اور اس کے بعد محبوب آتے تشریف فرما ہوتے سواری پر, قافلہ چل پڑتا تھا. ایک بار رستے میں ہوا, یہ مسند احمد کی روایت ہے, رستے میں کہیں رات کا سما تھا, سردی یخ بستہ ماحول تھا اور سخت سردی تھی, اور وہاں قافلہ رکا ہوا تھا. سرکار کے وہ صحابی جو سواری تیار کیا کرتے تھے
ان کے اوپر غسل فرض ہو گیا، رات کو غسل فرض ہو گیا۔ جب غسل فرض ہوا نا تو اچانک رات کو نبی علیہ السلام کا اعلان ہوا، فرمایا کہ اعلان کرو بلال کے قافلہ کوچ کرنے لگا، چلنے لگا ہے، تو سرکار کی سواری تیار کرو۔ تو سارے صحابہ آئے اس صحابی کے پاس جو سرکار کی سواری تیار کیا کرتے تھے، سواری کے اوپر کپڑا ڈالنا، تیار کرنا، حضور کو تشریف بیٹھنے کے لیے دعوت دینا۔ تو ان سے صحابہ نے آ کے کہا کہ نبی علیہ السلام کی سواری پر سیٹ لگا دو۔ تو انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں لگاؤں گا، آج کوئی تم میں سے اور لگا دے۔ تو ایک صحابی نے لگا دی، اور ایک صحابی اٹھے انہوں نے لگا دی۔ جب لگائی تو وہ ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے کیا کہ جس کا کام اسی کو، ہاں، تو جب سرکار اس پہ تشریف فرمائے سواری پر تھوڑی سی چلی نا سواری، تو اس کا سیٹ ڈھیلی ہو گئی۔ جب ڈھیلی ہوئی تو سواری حضور نے روک لی، روک کے فرمایا کدھر ہے؟ غالباً اسلح نام تھا صحابی، حضرت اسلح۔ فرمایا کدھر ہے؟ بلاؤ۔ بلایا۔ فرمایا کہ غلام یہ کیا کیا آج تم نے؟ تو انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے، کہا محبوبہ یہ آج میں نہیں تیار کی تھی، یہ فلانے غلام تیار کی تھی۔ سرکار نے فرمایا تو نے کیوں نہیں کی؟ اگلا جملہ سنو گے تو اگر ایمان اندر حرارت رکھتا ہے تو پھر ایمان وجد کرے گا کیا؟ صحابی نے کیا جواب دیا؟ اب سواری جانور تھا، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا حضور مجھ پہ تھا غسل فرض، مجھ پہ تھا غسل فرض، اور مجھے یہ برداشت نہیں تھا میں بغیر غسل کے اسے ہاتھ لگاؤں جس پہ نبیوں کا نبی بیٹھے گا۔ صحابی نے اس سواری کو بھی ہاتھ لگانا گوارا نہیں کیا کہ اس پر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بیٹھنا ہے، سرکار نے جلوہ گر ہونا ہے۔ تو یہ تھا صحابہ کا عقیدہ حضور کے متعلق اور شان رسالت کے متعلق اور عزت و عظمت نبی علیہ السلام کے متعلق۔ لہٰذا اے اہل سنت، اے اہل حق، اے حضور کے غلاموں، اے حضور کے نام کی مالا جپنے والوں، حضور کے نام پہ وجد و تواجد کرنے والوں، اے جھومنے والوں، زندگی میں یہ بات پلے باندھ لو، ہزار قربانیاں بھی دینی پڑیں تو ہنس کے مسکرا کے دے دینا، پر محبوب کی عزت پر کوئی حرف آنے، حضور کی ختم نبوت کے عقیدے پر کوئی آنچ آنے نہیں دینا۔ اس عقیدے کو سنبھالنا، اس نظریے کو سنبھالنا، اور اس کے علاوہ دیگر ہمارے جتنے عقائد ہیں ان عقائد کا پابند رہنا۔ ابھی میں نے جو اعلیٰ کی نسبت بات کی، میں ابھی مزید یہاں وضاحت کر سکتا ہوں، بڑھا سکتا ہوں، لیکن اب مناسب نہیں، ختم کرتا ہوں۔ ہاں یہ دکھا دوں، یہ جو میں نے ابھی بولا، یہ میرے ہاتھ میں دو کتابیں، دونوں آپ دیکھ رہے ہیں اوپر سے گرین ہیں، اور یہ دونوں کتابیں پتہ کس کی ہیں؟ یہ ان کی ہیں جنہیں غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ ہاں یہ ان کی کتابیں، اور ان دونوں کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے نا وہ یہ ہے کہ جو کسی ایک صحابی کا بھی گستاخ ہو وہ پکا رافضی اور کالا کلوٹا ہے، جو کسی ایک صحابی کا بھی بے ادب ہو۔ اور اگلی بات میں نے جو آپ کو کہا، وہ پنڈی کا ٹیرا وہ کہتا ہے پہلا نمبر علی، علی کا پہلا نمبر، ابھی وہ ریاض شاہ، یہ نہیں، ان لوگوں کا آپ اندازہ کریں، ساری زندگی سنیوں کا کھایا، اہل سنت کا کھایا، جس کو تھوڑا سا لوگ سر پہ اٹھا لیں اس کے بعد وہ اپنا نظریہ بدل لیتا ہے، عقیدے پہ شب خون مارتا ہے، یہ ان کا طریقہ کار ہے۔ حضور غوث اعظم نے اس کتاب میں بھی، اس کتاب میں بھی، دونوں میں فرمایا یاد رکھنا اللہ کے نبی کے بعد، بلکہ تمام نبیوں کے بعد امتوں میں اگر پہلا نمبر ہے تو وہ صرف صدیق اکبر کا ہے۔ کس کا ہے پہلا نمبر؟ صدیق اکبر کا ہے، دوسرا حضرت عمر کا ہے، تیسرا حضرت عثمان، چوتھا مولا علی کا ہے، اور پانچواں مولا علی کے بعد کچھ وقت کے لیے امام حسن بھی آئے۔ اور آگے اگلی بات یہ بھی سن لو، یہ جو میں نے کہا یہ غوث پاک کون ہے؟ سید ہیں، مولا علی کی اولاد ہیں، سیدہ زہرا کی اولاد ہیں، نبی علیہ السلام کی اولاد ہیں، حسنی حسینی سید ہیں۔ یہ انہوں نے پورا چیپٹر یہاں باندھا ہے جس میں شان امیر معاویہ کو بیان فرمایا ہے۔ یہ سامنے دیکھ رہے ہیں آپ، بالکل یہ سامنے لکھا ہوئے خلافت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس واسطے میں نے جو بولا نا یہ چند لوگوں کے بارے میں، چند لوگوں کے نام لے کر، ہاں ان سے جنگ صرف میری نہیں ہے، ان سے جنگ 14 صدیوں کے سنی عقیدے کی ہے، انہوں نے سنی عقیدے اور مسلک سے غداری کی ہے، ہمارے عقیدے اور نظریے اس کے ساتھ انہوں نے بے وفائی کی ہے، جس کے نتیجے میں ہم یہ ان کے متعلق بولتے ہیں، اور جب تک دم میں دم ہے ہم بولتے رہیں گے اور یہ کہتے رہیں گے۔ دیکھیں نا میرے بارے میں، ابھی میرے بارے میں، یا یہ علماء اہل سنت مقتدر علماء بیٹھے ہیں، ان میں سے کسی کے بارے میں اگر کوئی بات غلط کرے ہم اسے برداشت نہیں کرتے، ہم کہیں گے ناہنجار اور بدبخت آدمی، عالم کی قدر کر، عزت کر، ایک عالم نہیں
کروڑوں علماء بھی ہوں، خدا کی قسم نبی کے صحابی کے قدموں سے، ان کے جوڑوں سے لگنے والی گرد کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو حضور کے صحابہ کے بارے میں عقیدہ وہی رکھنا جو عقیدہ 14-15 صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، اور وہی عقیدہ ہے کہ ہر صحابی یہ نبی، بولو ہر صحابی یہ نبی، بولو ہر صحابی یہ نبی، ابو بکر صدیق بھی اور عمر فاروق بھی، حضرت عثمان غنی، فاطمہ و علی ہیں، حسن حسین بھی اور ابو سفیان بھی، حضرت معاویہ والدین نبی، ہر صحابی یہ نبی، سب صحابیات بھی، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت اطہار کے بھی غلام ہیں، عقیدہ یہ سب جنتی ہیں، عزت والے۔ ہاں اچھا، اللہ آپ تشریف رکھیں، اللہ پاک آپ کو برکت دے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیں یہ ابھی اس وقت ٹائم نہیں ہے، اور مختصر یہ کہ یہ دونوں کتابیں، میں اب سارا واقعہ تو نہیں سناتا، یہ دونوں جو میرے ہاتھ میں، یہ دونوں کتابیں، صرف یہ دونوں نہیں، اللہ کے فضل سے 25 کتابوں کا سیٹ ہے، کبھی لاہور تشریف لائیں تو آپ کو زیارت کروائیں گے، ایسے ہی لگا ہوا ہے، 25 کتابوں کا سیٹ ہے۔ اور ہم نے یہ ایک کتاب مانگی تھی، یہ ایک اصول الدین، ایک یہ ہم نے مانگی تھی سن 2020 میں، لاہور شاہ محمد غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث پاک کے ایک شہزادے ہیں، دہلی دروازے پر تشریف فرمائے لیٹے ہوئے ہیں، ان کے دربار پر میرا جلسہ تھا، خطاب تھا، بہت بڑی کانفرنس تھی، موضوع تھا افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ کتاب چاہیے تھی۔ پھر گوجرانوالا میں نباز قوم حاجی ابو داؤد محمد صادق قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے آستانے پر میرا خطاب تھا، اور یہی موضوع تھا افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ کتاب چاہیے تھی، یہ نہیں مل رہی تھی، ہم نے مانگی، برحال وہ بس کچھ لمحے کی تڑپ تھی، اللہ نے کرم کر دیا۔ پھر وہ ہم نے ایک مانگی تھی، وہ تو سخیوں کے سخی ہیں نا، ہیں بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ انہوں نے کرم یہ کیا، 25 کتابوں کا یہ سیٹ ترکی کے شہر استنبول سے داتا صاحب کے لاہور آ گیا، اور اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ ابھی ہم نے یہ جو اصول الدین اب تو پاکستان گوجرانوالا میں چھپ چکی ہے ایک جگہ، لیکن چھپی کیسے وہ بھی ہمیں ساری روداد ہے، وہ بھی ابھی نہیں سناؤں گا۔ میں نے یہ کتاب اصول الدین اب تو پھر ہم نے اور منگوائی، میں نے پھر ہمارا ایک سنگی جا رہا تھا ترکی، میں نے کہا وہاں سے جتنی ملے ساری اٹھا کے لے آؤ، ہاں کوئی بات نہیں، ہمارا تو بھئی پیسہ ہم نے دنیا کے لیے رکھا نہیں، ہم نے دین کے لیے رکھا ہوا ہے، تو ساری لے آؤ، اور جتنی ملی اور لے آئے۔ پر یہ کتاب کراچی میں نے پڑھی، حیدرآباد میں نے پڑھی، میں نے ٹھٹھا میں پڑھی، بدین میں پڑھی، میں نے ٹنڈو اللہ یار میں پڑھی، میں نے یہ میر پر خاص میں پڑھی، آگے ایک شہر ہے ڈگری وہاں پڑھی، میں نے بھاولپور میں، یعنی پاکستان کے قصبے میں نے سنائی، اور ابھی بھی پیچھے سنا کے آیا، سنائی کیا کس تناظر میں کہتا ہوں جس کو یہ دعویٰ ہے نا کہ میں سید ہوں، اور سید وہ ہوگا کہ جو علی کا پہلا نمبر مانے، تو ہمت کرو غوث پاک سے ٹکر لے کے دکھاؤ، یہ سید ہیں۔ فرماتے ہیں پہلا نمبر علی کا نہیں ہے، علی کا چوتھا نمبر ہے، پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے، اور یہ سب عقائد، یہ پوری کتاب عقیدہ پر، اس کا نام ہی اصول الدین ہے، یعنی من عقائد اہل سنت والجماع، عقیدہ اہل سنت پر ہے۔ تو یہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سوغات ہے، آپ کا فضل، آپ کا کرم ہے، آپ کا لنگر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اچھا جی، یہ ابھی ایک سوال کہتے ہیں کسی نے کیا کہ یہاں قادیانیوں کی کوئی دکان ہے تو اس کے حوالے سے کیا کریں، تو دیکھیں میں نے تو آپ کو ابھی ایک پیچھے بات سنائی کہ بھئی ہم نے تو اس چیز کو، اس نگینے کو میں نے ہاتھ خدا کی قسم نہیں لگایا، میں نے کہا پیچھے ہٹا دیو خدا کے بندے جس کو قادیانی نے ہاتھ لگائے، ہمیں اتنی نفرت۔ آپ کو بھی سب کو میں یہی کہتا ہوں، دیکھو نا جس دکاندار سے تمہاری کوئی منہ ماری ہو جائے وہاں سودا لینے جاتے ہو؟ بولو، جو غیرت کا پتلا بیٹھا ہے وہ بولے جاتے ہو؟ تو جو نبی علیہ السلام کے بارے میں بھونکیں، مرزا قادیانی نے جو گالیاں مدینے والے کو دی ہیں نا، ہاں وہ تو ہم زبان پہ نہیں لا سکتے، زبان پہ اللہ گواہ ہے، جو گالیاں اس نے دی ہیں، جو اللہ کے نبیوں کو دی ہیں، جو اس نے گالیاں صحابہ کو دی ہیں، اہل بیت کو دی ہیں، جو تمہیں دی ہیں، ہاں اس اصول وہ اس کی روحانی خزائن اس کے اندر اس نے کہا جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ تو کنجریوں کی اولاد ہے۔ یہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں
بولو تم میں سے کوئی مرزا قادیانی کو مانتا ہے؟ بولو کہو لعنت اس پہ. بولو بلکہ میں یوں کہوں کہ زمین کے ذروں کو ایک ارب خرب سے ضرب دو، اس سے بھی زیادہ لعنتیں قادیان کی اس کمینے پر. وہ جہنمی خنزیروں میں سے ایک خنزیر ہے، اور وہ ملعونوں میں سے ایک بڑا ملعون ہے، کائنات کا بدترین کافر ہے. تو جو گالیاں اس نے تمہیں دی ہیں، باقی تو چھوڑو، وہ ساری سناؤں، تم ان کو بھی برداشت نہیں کر سکو گے. تو کیا خیال ہے آج کے بعد اس جگہ جاؤ گے جہاں قادیانی رہتا ہے؟ وہ بھائی جو غیرت مند بیٹھا ہے جو حضور کا غلام، وہاں جاؤ گے جہاں قادیانی رہتا ہے؟ اس دکان سے سودا لوگے؟ اعلیٰ نے فتاوی رضویہ میں کہا، فرمایا قادیانیوں سے لینا دینا بیٹھنا اٹھنا سلام کلام، فرمایا تمام تر تعلقات یہ رکھنا حرام حرام اشد حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اس واسطے 4 قدم آگے چلے جاؤ نا، وہاں سے لے آؤ، 4 قدم دور چلے وہاں سے لے آؤ، لیکن اس بندے کے ہاتھ سے لے کے کھاؤ گے جو کمینہ مدینے والے کے بھونکنے والے کا کلمہ پڑھتا ہے، جو ایک لعنتی کا کلمہ پڑھتا ہے، جو ہمارے قرآن کا منکر، جو ہمارے دین کا منکر، ہمارے نبی کی نبوت ختم نبوت کا منکر، جو نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس پر ڈاکہ ڈالنے والے اور سرکار کی عزت اور ناموس پر حملہ کرنے والے، تم ان کے ساتھ یوں کرو. اس واسطے بالکل یہ دکان کی بات میں نہیں کر رہا، دکان ہو، مکان ہو، کاروبار ہو، دوستی ہو، رشتہ داری ہو، کچھ بھی ہو، ایک بات دل کی تختی پہ لکھ لو. میں نے شروع میں وہ شعر کیوں پڑھا تھا؟ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں مر رہے ہو، قبر میں جا رہے ہو، کیا لے کے جا رہے ہو؟ ہم کہتے ہیں دامن میں کچھ نہیں ہے، ہاں پر ایک چیز ہے، وہ یہ کہ سینے پر عشق نبی کا داغ لگا کے لے کے جا رہے ہیں. یہ داغ کیوں لگایا یہاں؟ کیوں لگایا؟ کہ اس لیے لگایا کہ ہم نے آگے اندھیری رات سنی تھی، چراغ لے کے چلے. یہ جو داغ ہے نا اس کے نبی کا، قبر کے اندھیرے کو یہ نور میں بدل دے گا. سمجھ آگئی؟ اور اگلی بات، وہ جو اعلیٰ کا کلام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. کوئی بھی ہے، کوئی بھی ہے، کوئی اسلام کی چھتری کے نیچے ہے یا اسلام سے باہر ہے، کوئی بھی ہے جو سرکار کا نہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق، بولو جو سرکار کا نہیں اس سے ہمارا کوئی رشتہ، بولو جو سرکار کا نہیں اس سے ہمارا کوئی رشتہ، کوئی دوستی. ہاں بالکل، 100/100 نہیں، 1000/100 سے ہمارا کیا ہے؟ بائیکاٹ ہے. کیا ہے بولو؟ بائیکاٹ ہے. ہاں بالکل، ہم بھوکے مر سکتے ہیں، ہم بھوکے مر سکتے ہیں، لیکن ہم وہاں سے گند نہیں کھا سکتے، ہم وہاں گند لے نہیں سکتے، دے نہیں سکتے. بالکل ہمارے نزدیک یہ حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے، خدا تعالیٰ بچائے. میں تو قادیانی ہے، باقی بد مذہبوں کے حوالے سے آپ کو بھی بتا دیا کہ زندگی میں ہم نے کبھی، ہمارے دل میں وسوسہ بھی نہیں گزرا کہ ہم کسی بد مذہب کے ساتھ کوئی ملاقات کریں. جپا مارنا تو بڑے دور کی بات ہے. دیوبندی، میں KPK کا رہنے والا ہوں، ہزارے کا، میں ہزارے کا جہاں دیوبند، ہر دوسرا گھر دیوبندیوں کا ہے. ہم نے وہاں آج نہیں 2007-8 سے جلسے شروع کی، آج بھی کرتے ہیں. اللہ کی قسم ہے، میرے اپنے قریبی رشتہ دار، قریبی، ہم نے ان سے رشتہ داریاں ختم کر دیں. کیوں؟ میں نے کہا قبر میں یہ تو کہہ سکوں، فرشتے جب حضور تشریف لائے، فرشتے کہیں یہ کون ہے، تو میں کہوں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. تو یہ تو وہی کہہ سکے گا جو دنیا میں پھر صرف ان سے ہی کام رکھے گا اور ان کے علاوہ کسی اور غیر سے کام نہیں رکھے گا. سمجھ آگئی؟ تو ہم نے، اللہ کا فضل ہے کہ زندگی ساری، اب بھی یہ ٹائم دیتا ہوں پروگراموں کے، میں تقریروں کے، جلسے کے، اس میں بھی یہ دوستوں کو پتہ ہے، یہ ہمارے نعیم حجازی صاحب اللہ نے سلامت، یہ باقی سب دوستوں کو پتہ ہے. ہاں میں بالکل یہ بھی کھلم کھلا کہہ دوں، بالکل ہمیں کوئی ایسا چسکا نہیں ہے کہ ہمیں تقریر کرواؤ، ہمیں کوئی تقریر نہ کروائے. ہم گھر میں بیٹھ کے جو تقریر روزانہ 5 گھنٹے کرتے ہیں، 7 بجے سے 1 بجے تک، ہمارا ایمان، ہمارا لو ٹھر جاتا ہے، اس کی آگ توڑ جاتی ہے. ہمیں نہیں ضرورت. ہم نے یہ خطابت کو کوئی دنیا کی سوداگری نہیں بنایا، نہ ہماری یہ خطابت کو اس لیے ہے کہ بھئی اس کے ذریعے ہم کو اپنی شخصیت کی پبلسٹی چاہتے ہیں.
جو اللہ نے ہمیں موقع دیا بولنے کی طاقت دی، آج تک جو بولا صرف اس لیے بولا ہے کہ مدینے والے کے دین کو سربلندی نصیب ہو جائے، حضور کے دین کی ہم سے کوئی حفاظت ہو جائے، دین کی ہم سے کوئی خدمت ہو جائے، اس سوچ کے ساتھ۔ باقی بالکل یہ ہمارا ذہن سوچ نہیں ہے۔ ہاں وہ خطیب اور ہوتے ہیں جن کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ یہاں آئے تو آ کے تو چودھریوں کے، نمبرداروں کی، وڈیروں کی، سرمایہ داروں کی تعریفیں کرو اور اس کے بعد اسٹیج پکا کرو تاکہ ہر سال تمہیں بار بار بلائیں، تمہاری یہاں تقریر ہو، ہماری کوئی تقریر دوبارہ یہاں نہ کروائے، یہاں میں آ جایا ہوں، مرتے دم تک کبھی ہمیں دوبارہ نہ بلانا۔ بالکل، خدا گواہ، اللہ گواہ۔ ہاں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ہاں، ہم نے آج تک حضور سے اور عرش کے رحمان سے تعلق اور واسطہ رکھا ہے، آگے بھی یہی ہے۔ اللہ سے خاتمہ بال ایمان کی دعا کرتے ہیں اور ایمان پہ موت کی دعا مانگتے ہیں۔ اس واسطے جو کچھ بولا، جو کچھ کہا آپ کے سامنے، یا اس کے علاوہ جہاں بھی بولا، اپنے گھر کے چولہے پر بھی یہی بولتا ہوں، یہی کہتا ہوں۔ اپنی ماں کو کوئی یہ تقریریں سنا، میں اپنے والدہ کے قدم چومتا ہوں، اب بھی چومتا ہوں، اس وقت بھی چومتا ہوں۔ یہ داڑھی میرے ماں کے قدم صاف کرتی ہے ہر دوسرے دن، تیسرے دن۔ اللہ گواہ، ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، ایک ہفتہ میری زندگی میں کبھی نہیں گزرا کہ میں نے اپنے ابا جی اور امی جی کے قدم نہ چومے ہوں۔ ابھی آج فجر کی نماز پڑھ کے کچھ 100-150 وظیفے پڑھ کے، دعائیں پڑھ کے، مدرسے جانے سے پہلے پھر اوپر چڑھا، اپنے بابا جان کو لیٹے ہوئے تھے کہ ان کے پاس، اٹھ کے بیٹھ کے، آ جاؤ ڈاکٹر صاحب، میں لائٹ جلائی، بیٹھا پاس بیٹھ کے قدم بوسی کی، میں نے کہا میں جانے لگا ہوں۔ ابھی آج صبح کی بات ہے، والدہ کی کل شام کی بات ہے، رات کی بات ہے، ایک ہفتہ بھی زندگی میں نہیں گزرا۔ ہم نے روزے کی حالت میں نے اپنے ابا جی امی جی دونوں کو بٹھا کے ان کے پاؤں دھو کے تو اس سے روزے افطار کیے میں نے۔ ہاں، سمجھ آ گئی۔ لیکن میں اپنے والدہ اور اپنے والد صاحب کے سامنے جب بیٹھتا ہوں نا تو ادب کے ساتھ ان کو بھی یہ کہتا ہوں، ابا جی امی جی، ہاں ساڈا رشتہ ناتا اودے نال ہی جڑا مدینے والے دا غلام ہے۔ اور میں یہ حدیث سنایا کرتا ہوں اپنے والدہ کو خاص طور پہ، میں کہا امی جی حضور دے ایک صحابی ہوئے، اشرا مبشرہ چو ہوئے، نا سعد بن نبی وقاص ہے، سرکار دے سامنے بہندے سن نا، میرے نبی فرماندے سن، اے میرا ماما ہے، میرے مامے ورگا ماما تے وکھاؤ۔ حضرت سعد جب کلمہ پڑھا تو ان کی والدہ بوڑھے تھے اور وہ بار بار سعد کو کہیں کہ سعد ان کو چھوڑ دے یا پھر میں یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی۔ حضرت سعد نہ مانے۔ ایک دن گھر سے نکل رہے تھے، سرکار کی بارگاہ کی طرف جا رہے تھے تو ماں نے کہا سعد یا انہیں چھوڑ یا میں ابھی خودکشی کرنے لگی ہوں، ابھی میں مرنے لگی ہوں نکل کے۔ تو سعد نے کیا کہا، میں اپنے اللہ کی قسم والدہ کو یہ ایسے حدیث سناتا ہوں، اپنے والدہ کو، میں کہا امی جی پھر صحابی کیا قدر نبی دا ہے کی جانن دنیا دار کمی۔ صحابی یہ نہیں آ کہ او نہیں او مائے تو نہ کچھ آکھیں، نہیں، صحابی برام سے رک کے تحمل سے کہا، انہوں نے کہا مائے لو کان، تیری تو ایک جان ہے، لو کانت لک الف نفس فخرجت نفسا ما ترکت محمدا و دین محمد۔ سعد نے کہا مائے کیا دھمکی لگاتی ہے ایک جان کی، میری 1000 مائیں ہوں، ایک ماں نکل کے مر جائے میرے سامنے، دوسری مر جائے، تیسری مر جائے، چوتھی مر جائے، 1000 ماؤں کا مرنا تو برداشت ہے پر سونے کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں، یہ ہم اپنے گھر کے چولہے پہ سناتے ہیں، ایسے ہی والدین کو، بہن بھائیوں کو، اتنے بچوں کو، سمجھ آ گئی۔ ہاں الحمدللہ تعالی۔ تو اس واسطے سب کو نصیحت ہے، جتنے بھی حضور کے غلام بیٹھے ہیں، میری دست بست آپ سے یہ التجا ہے، خدا جانتے ہی جتنی گفتگو کی ہے اس میں ایک لفظ میں بھی، ایک حرف کے اندر بھی میرا کوئی دنیا کا مقصد اور یہ دنیا کی کوئی میری نیت نہیں۔ میں نے جو تمہیں بولا صرف اپنے آقا و مولا کو راضی کرنے کے لیے اور عرش کے رحمان کو راضی کرنے کے لیے بولا ہے، اور اپنے اور تمہارے ایمان اور عقیدے کے تحفظ اور حفاظت کے لیے بولا ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے بولا ہے۔ اب عہد کرو، سارے جتنے یہاں جمع ہیں سارے عہد کرو، جب تک جئیں گے سنی جئیں گے، بریلی کے رضا کے غلام اور نوکر بن کے جئیں گے، اور عقیدہ ختم نبوت پہ پہرا دیتے رہیں گے۔ اب ذرا ایسے کر کے بولو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جس کا بازو اپنا ہے وہ کرے اوپر، جس کا نہیں اپنا اس کو ہماری بات نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عشق محبت، عشق محبت، علم حکمت، علم حکمت، تاجدار ختم